کسی کی عبادت نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلا معنی ہے، یعنی امر کے معنی میں اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کو قضا کہتے ہیں. پھر اس کا معنی ہے ادائیگی کے معنی میں، یعنی کہ بلاغ، کسی چیز کو پہنچا دینا. آیت ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 67. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. وَقَضَيْنَا الیہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا وہ جو ان کے جو رسول تھے ان کی طرف یہ ہم نے پہنچا دیا یہ بات کہ صبح اٹھتے ہی ان کی جو ہے جڑ جو ہے وہ کٹی ہوئی ہوگی. تو یہاں کزینہ کس معنی میں آیا ہے؟ پہنچانے کے معنی میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، دو معنی کیا بیان کیے؟ ایک تو اللہ کے حکم کے معنی میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبد الا ایہ. دوسرا کہ کسی چیز کو پہنچا دینا، کسی حکم کو، کسی بات کو. ٹھیک ہے، تو تیسرا معنی ہے اس کا کہ کچھ کر گزرنا. ٹھیک ہے، کوئی فیصلہ کر لینا، کچھ کر لینا حکم کے بارے میں، فیصلے کے حوالے سے. جیسے کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کہ کر لے جو تو نے کرنا ہے. فَقْضِ کہ کر لو، پورا کر لو جو تو نے کرنا ہے. یہاں پہ کس کے کرنا مراد ہے؟ انسانوں کا کرنا. ٹھیک ہے، اور چوتھا معنی ہے کہ کچھ کر کے فارغ ہو جانا. ان کو آپ علیحدہ کر لو اور ایک ایک کر کے کر لو. ٹھیک ہے، جیسے کیا ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے 2 دنوں میں 7 آسمان بنا کے فارغ ہو گیا، یعنی 7 آسمانوں کو پورا کر کے فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ بار بار ان معنی کو ریپیٹ کریں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ معنی محکم ہو. پہلا معنی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ قضا کا، کہ حکم کے معنی میں اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا والی آیت جو ہے. دوسرا اس کا معنی ہے کسی چیز کو پہنچا دینا. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ. ٹھیک ہے، اس کا محل استشہاد. تیسرا ہے کہ کوئی چیز کر گزرنا. چوتھا ہے کہ کوئی کام کر کے فارغ ہو جانا. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ 7 آسمان 2 دنوں میں بنا کے ان کو فارغ ہو گیا. فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. یا پھر جیسے یہ والا ہے فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ، جیسے موسیٰ جو تھے پھر وہ اس جو ہے پورا کر کے فارغ ہو گئے اس مدت کو، یعنی جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جس مدت کا وعدہ کیا ہوا تھا اس کو پورا کر کے فارغ ہو گئے. اچھا، پانچواں معنی ہے کہ ایک چیز کو ادا کر کے مکمل کر دینا. ادا کر کے مکمل کر دینا، جیسے کسی عبادت کو، جیسے نماز کو یا حج کو. ٹھیک ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، کہ جب تم اس عبادت یعنی حج کو پورا ادا کر کے مکمل کر لو اس کے مناسک کو. ٹھیک ہے، تو اس معنی میں آخری معنی کیا بتایا؟ کہ کسی عبادت کو، کسی کام کو کر کے مکمل کر لینا، اور اس سے پہلے کسی کام کو کر کے فارغ ہو جانا. ٹھیک ہے، اور کچھ کر گزرنا، کوئی پہنچا دینا، اور اللہ کا کسی کام کا حکم دینا. 1 منٹ رکیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس کے بعد جو ہے آخری معنی کیا ہوا ہے کہ کسی چیز کو بتانا. جیسے قَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. تو یہاں پہ آپ اس کا معنی عربی میں بھی لکھ سکتے ہو فَقُلْنَا، کہ ہم نے کہا، ہم نے یہ بات بتا دی بنی اسرائیل کو. اور آخری معنی جس کا بیان ہوا وہ ہے کہ موت کو بھی قضا کہا گیا ہے. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، کہ موسیٰ نے اس کو تھپڑ مارا اور وہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے، یا اس کو تھپڑ مار کر اس کو مار دیا. ٹھیک ہے،
تو اب آپ مجھے بتائیں کتنے معنی آپ کے ذہن میں جو ہیں وہ رہے ہیں، جو رہے ہیں بھلے سارے نعرے آپ لوگ اس کو ریپیٹ کر لیں تاکہ وہ آپ کو بعد میں یاد ہونے میں آسانی ہو. کیا کیا معنی ہیں قضا کے؟ پورا کرنا ہے. جی بولیے گا، دیکھ کے نہیں، زبانی کوشش کریں، جو زبانی یاد ہے وہ بتائیں. نہیں جلدی جواب دیا کریں تاکہ ٹائم نہیں ضائع ہو. بات کو پہنچا دینا اور پورا کرنا. آپ کی ایک ہی آواز آئی ہے مجھے، باقی دوبارہ بتائیں اور بتائیں. جی ایک بولیں. قضا کا ایک آپ کی آواز کٹ رہی ہے، کوئی اور بتائے. میم پورا کر لینا، کر ڈالنا، بنا لینا، پھر کر چکنا، پھیلا دینا. کر چکنا ٹھیک ہے، یا پھر جیسے ارکان کو پورا کر لینا، اور ایک ہے کام کر کے بیٹھ جانا، فارغ ہو جانا. ٹھیک ہے، پھر موت کے معنی میں آتا ہے. صحیح ہے. اب ہے قدر. قدر کا مطلب بھی ایک سے زیادہ مفہوم ہے. ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اندازہ کر لینا. ٹھیک ہے. اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اہمیت. ایک اس کا معنی ہے تنگی. ٹھیک ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے معنی لکھے ہیں. پہلے کہ قدر جو ہے نا، قضا اور قدر، ہم دیکھتے ہیں اس کا لکھا ہوا ہے کہ دو الفاظ پر مشتمل ہے. اور قدر کا مطلب ہے کسی چیز کا حکم دینا یا فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے. جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، فقدرہ لی ویسرہ لی، کہ اللہ اس کا فیصلہ کر دے اور پھر میرے لیے اس کو آسان کر دے. تو یہاں پہ اس کا مطلب فیصلہ ہے، اور قضا کا بھی ہم نے مطلب پڑھا نا، فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے. تو اچھا، اگلا اس کا مطلب ہے کہ وہ جیسے جیسے وسعت والے کی طاقت ہے تو وہ اتنا دے، اور جتنی اس کی طاقت، جو اس شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا، اس کی طاقت کے مطابق. علاموں سے ای قدر ہو، یعنی کہ جو بندہ امیر ہے وہ اپنی بیوی پر کتنا خرچ کرے گا، اپنی وسعت کے مطابق، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی بیوی پر اس کے حساب سے. ٹھیک ہے. علاموں سے ہی قدر ہو، یعنی اندازہ ہو، یہاں اس کا مطلب اندازے کے مطابق. جو وسعت والا ہے وہ اپنی اندازے کے مطابق خرچ کرے گا، اپنی وسعت کے مطابق، اور جو تنگ دستی والا ہے وہ تنگ دستی کے مطابق. پھر ہے وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. یہ برزق کی ہی جو لکھا ہے یہ غلط ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. ٹھیک ہے. تو یہ آیت ہے سورۃ فجر کی، اس کو آپ وہاں سے چیک کر لینا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کرتا ہے آزمائش میں تو اس کے رزق میں کمی کر دیتا. تو پھر قدرہ کا مطلب کیا ہوا؟ اندازہ لگانا، فیصلہ کرنا، اور تنگی کر دینا. یہ ان کے جو ہیں وہ مفہوم ہے قضا کے جو قرآن میں آئے ہیں. اور جو اب اس کا اصطلاحی مفہوم ہے، جب ہم اسے تقدیر مراد لیتے ہیں قضا اور قدر سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پہلے سے ہی اندازہ مقرر کر کے تقدیر بنا دی ہے اپنے علم کے مطابق، اپنی اصل صفت کے ساتھ جو اللہ کے ہاں پر لکھا ہوا ہے. ابھی ہم اس کے ہر چاروں چیزوں کو، جب قضا اور قدر کے چار مراتب کو الگ الگ دیکھیں گے تو آپ کو بات زیادہ واضح طور پہ سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے معنی میں نے بتایا کہ دونوں کا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کا ایک مفہوم ہے. ٹھیک ہے. بعض علماء کے یہاں پہ دونوں کا ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے، اور بعض اس کے معنی میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جو معنی میں فرق کرتے ہوئے کہتے ہیں قضا کا مطلب ہے کسی شے کو محکم کرنا اور امر کو تمام کر دینا. محکم کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو مضبوط کر کے اور حکم کو مکمل کر دینا. اور القدر لغت میں قدر تقدیر کو کہتے ہیں، جس کا معنی لیا جاتا ہے اندازہ لگانا. ٹھیک ہے. اب یہ وہ اصطلاحی مفہوم میں مانگے، ہم ان سارے مفہوم میں جس میں پہلے ہے نا تنگی بھی ہے، اندازہ لگانا بھی ہے، فیصلہ کرنا بھی ہے، ان میں سے جب ہم نے تقدیر کے معنی میں لیا قدر کو تو اس کا مطلب لیا اندازہ لگانا.
اور پھر اس میں جو دو کہتے ہیں کہ ایک ہی مفہوم شمار کرتے ہیں دونوں کو، قضاء اور قدر کا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ازل میں ہے نا کلی طور پر، وہ قضاء ہے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں کلی طور پہ لکھا ہے وہ قضاء ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جو ڈیٹیل ہے نا وہ قدر ہے، اس کی جزیات، اس کی ڈیٹیل، ایک ایک چیز، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پھر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اللہ نے اتنی مخلوقات بنانی ہے، اتنے انسان بنانے ہیں، اتنے جانور بنانے ہیں، اتنے پرندے بنانے ہیں، تو یہ کلی فیصلے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجمل طور پہ، مختصر طور پہ، تو وہ کہتے ہیں جو تھوڑا سا انہیں فرق کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ قضا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں قدر کیا ہے کہ ان کی ڈیٹیل میں یہ جو مخلوقات بنانی ہے، جیسے انسان بنانے ہیں، وہ کون ہوں گی، ان کی زندگی کی پوری جزیات کیا ہوں گی، مراحل کیا ہوں گے، رزق کیا ہوگا، شکل کیسی ہوگی، نام کیا ہوگا، اور جو جو اس کی قسمت میں رزق کتنا ہوگا، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈیٹیل جو ہے وہ قدر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ جو معنی میں فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قضا جو ہے وہ ان شارٹ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے، جس میں کلیات لکھی ہوئی ہیں، وہ قضا ہے، اور جو اس کی جزیات ہیں وہ قدر ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں نے آپ سے حدیث جبریل مجھے لگتا ہے شیئر کر دی ہوئی ہے، تو اس میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا نا کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمنا بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تو ایمان لائے تقدیر پر، اس کے اچھے یا برے ہونے پر، ٹھیک ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تقدیر پہ ایمان ہے اور صحیح ہے، یا ہم تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتے؟ کبھی چیک کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ بتائیے۔ جب صبر کرنا مشکل لگتا ہے، ہوں صبر کرنا مشکل لگتا ہے۔ تھوڑا سا دوبارہ بولیں، آپ کی آواز نا کلیئر نہیں ہے۔ میم جب صبر کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو صبر تقدیر پر کرنا ایمان مشکل، کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ جب ہم بہت جزا فضا کریں، جب ہم بہت بے چین ہو جائیں، جب جو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی آزمائش میں ڈالے، اگر رزق کی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچا کے رکھے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالے، اللہ تعالیٰ نہ ہی ڈالے، تو بہرحال جو تقدیر میں آزمائشیں ہیں وہ تو ہیں، ہمارا ایمان ہے، تو پھر اس پہ ہم جو ہے جزا و فضا کریں، شور شرابہ کریں، بے چینی ہو، اللہ سے شکوے ہوں، اللہ سے ناراضیاں ہوں، اپنے آپ کو برا بھلا کہیں، بد دعائیں دیں، اور اس پہ راضی نہ ہوں، تو یہ ساری چیزیں اس پہ دلیل بن رہی ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں تو ہیں کہ ہم تقدیر پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن جب ہم اس پہ ہم اپنے آپ کو چیک کرنے کی باری آتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ حالات نے واقعی میں ہمارا ایمان ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہمارا یہ اسلوب ہے اور یہ اس طرح ہم چل رہے ہیں، ایسے ہم رد عمل دے رہے ہیں، تو ہمارا ایمان کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے جو حاسد ہوتے ہیں ان کا بھی تقدیر پہ ایمان نہیں ہوتا۔ حاسد کا کیسے نہیں ہوتا تقدیر پہ ایمان؟ کیونکہ وہ دوسرے کی نعمت دے کے حسد کرتا ہے نا، تو اسے اللہ پہ یقین نہیں ہوا نا کہ اسے وہ نعمت دینے والا رب ہے۔ نہیں، اس کو اللہ مطلب اللہ تعالیٰ نے تقدیر دی ہے نا، اندازہ دیا اللہ نے کس کو کیا جی جی نعمت دینی ہے نا، اللہ نے کس کو کیا دینا جی ہے تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا ہی یہ تو ہمارا ایمان ہے تقدیر پر۔ اور جو دوسروں کی نعمتوں پہ حسد کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی نعمتوں کو اگنور کر رہا ہوتا ہے، ان کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے، اور پھر دوسروں کی نعمتوں کو طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اللہ کی تقسیم ہی تو تقدیر ہے، ٹھیک ہے؟ میم اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اس پر شکر کرنا اصل میں یہ تقدیر ہے، ان پہ اس شکر نعمتوں کو کرنا بھی ایکسپٹ تقدیر کرنا۔ ہے، اور جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی آزمائش آ جائے تو اس پہ صبر کرنا، اور اس پہ صبر کرتے ہوئے بھی شکر کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس کی حکمت ہے، مجھے یہ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس سے بڑی آزمائش میں نہیں ڈال دیا، اور ایک ایسی آزمائش میں ڈالا ہے کہ جو میری برداشت میں ہے، یا اگر میں نہیں برداشت کر پا رہی، میری تکلیف میری برداشت سے باہر ہے، تو میں تجھے یاد تو کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اپنی ذات سے تو جوڑا ہوا ہے، میں تیری طرف متوجہ ہوں، میرے لیے یہی بہت کافی ہے، میری تکلیف نے مجھے تیری یاد دلا دی ہے، مجھے تیرے سے اپنے گناہوں کی معافی پر مجھے لے آئی میری آزمائش،
اور مجھے اس بات نے لے آئی کہ میں اپنے اعمال پر نظر ثانی کروں کہ جو میں کر رہی ہوں کہ میں وہ صحیح کر رہی ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں۔ نظر ثانی کا مطلب ہے کہ میں اپنے اعمال کی اصلاح کر لوں۔ اگر میں گناہ کر رہی ہوں تو چھوڑ دوں، نیکیاں کم کر رہی ہوں تو نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کروں، ناشکریہ کر رہی ہوں تو شکر گزاری کروں، صدقات میں کمی ہے، عبادات میں کمی ہے، معاملات میں کمی ہے، اخلاق میں کمی ہے۔ یہ سارے ہمارے پیپر ہیں نا، ہر چیز ایک الگ امتحان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے ہمارے پیپر ہیں تو میں ان کو ری چیک کر لوں، ٹھیک ہے، دیکھ لوں، ان کے اوپر نظر ثانی کر لوں، اس کے بعد جو ہے دوسری ان میں اصلاح کر لوں، اپنا تزکیہ کر لوں، اللہ کے اذکار میں جو کمی ہے وہ کر لوں، اللہ سے جو قربت اور اللہ سے تعلق جو ہے وہ کمزور ہے میرا، تو میری آزمائش نے اگر مجھے اللہ سے تعلق میں، اللہ سے قربت میں، اللہ کے سامنے دعا کرنے میں اور عبادات میں بڑھا دیا ہے، تو میں اس پہ شکر کروں کہ اللہ بظاہر تو میری یہ تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف نے مجھے تیرے پاس کر دیا، تیرا خوف دے دیا، تیری طرف متوجہ کر دیا، اپنے گناہوں کی معافی کا موقع دے دیا۔ وزیر بیٹا میں پڑھا رہی ہوں نا، بعد میں کرواتی ہوں آپ کو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس میں اگر میں اس طرح سے اپنا آپ کو، اپنی عادتیں کو، اپنی فطرت کو اور اپنی سمجھ بوجھ کو اس پیٹرن پہ میں نے لے کر انشاءاللہ چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر تقدیر پہ راضی رضا ہی ہیں، راضی راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مومن کا تو کبھی ہر طرح کا فائدہ ہی فائدہ ہے، کہ جب اس پہ نعمت آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو اجر میں بناتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے تو اجر بنا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صبر پہ خاموشی اختیار کرنا، آہو بزاری نہ کرنا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ راضی ہو جانا، کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں تیری جو بھی تو میرے حالات میں رکھا ہے میں راضی ہوں۔ اور تیسرا اس پہ شکر ادا کرنا، اللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ ہی میرے، اگر اللہ کے ہاتھ میں میرے معاملات ہیں تو پھر جو ہے مجھے پریشانی کی کیا بات ہے۔ ایک حدیث ہے، اب وہ اس کی صحت کے متعلق جو ہے کلام ہے، جس میں ہے نا کہ بدو آیا تو اللہ اس نے کہا کہ اگر اللہ کریم نے ہی میرے آخرت کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر ٹینشن کا ہے، مجھے کس چیز کی پریشانی ہے؟ کہ اللہ کریم نے، وہ تو کریم ہے، اگر اس نے ہی میری قسمت کا فیصلہ کرنا ہے تو مجھے کائے کی پریشانی ہے؟ اور پھر اللہ سے اچھے گمان رکھنا، یہ بھی تو تقدیر میں ہی ہے نا، کہ تقدیر پہ ایمان میں ہی ہے نا کہ ہم اللہ سے بدگمان نہ ہوں۔ بدگمان کب ہوں گے؟ جب اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے، جب تقدیر پہ راضی نہیں ہوں گے۔ جب اللہ کے ساتھ ہمارا گمان اچھا ہے اور راضی برضا ہیں تو ہم تقدیر پہ راضی ہیں، صحیح ہے؟ تو یہ ہمیں دین سکھاتا ہے، یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ تو حدیث سے پتہ چلا کہ جو 6 چیزیں ہیں ایمان کی رکن میں سے، تو آخری رکن تقدیر اس میں سے ایک رکن ہے، اور اس پہ ایمان لانا، ایمان کے تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ تقدیر پر ہمارا ایمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ میم اس میں ایک کوشچن ہے، جیسے ڈیلی بیسس پہ ہمارا کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے تو ہوں ہم فوراً کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بڑی پریشانی سے بچایا ہے نا، ہوں ہم یہ کہہ کے اس پہ صبر کرتے ہیں، تو کیا یہ ہوں ٹھیک ہے؟ دیکھیے، مطلب اس میں اگر عمل سے میں کہیں گے کوئی حدیث کی کوئی دلیل ہے تو میرے ذہن میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات سے، ہم اس سے اپنے آپ کو ایک طرح سے تسلی دے کے اللہ سے راضی ہو رہے ہیں، اپنی تقدیر کو بچا رہے ہیں اور اللہ سے اچھا گمان کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم یہ بھی یہ دیکھیں، اب ہمیں تو نہیں، آپ کا مطلب جو میں سمجھی ہوں یہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ بڑا نقصان تھا یا نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم اس کو اگر اس طرح سمجھ لیں کہ یہ اتنا نقصان ہے کہ جو میرے لیے قابل برداشت تھا، تو شکر ہے جی اس سے کوئی بڑی میرے پر مصیبت نہیں آ گئی، ٹھیک ہے؟ ہم یہ نہ کہیں کہ بڑے نقصان سے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس سے بڑی مصیبت آ سکتی تھی، اللہ نے نہیں دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں تو یہ بات بہت زیادہ دفعہ تجربہ کی کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کے اوپر کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش ہوتا ہے یا کوئی آزمائش آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساتھ ساتھ آسانیاں دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اگر ان کو سوچو تو آپ خود ہی اتنا حیران ہوتے ہو کہ اللہ، میں تو اس کو اپنے لیے ایک آزمائش سمجھ رہی ہوں، لیکن اس آزمائش میں بھی تو نے میرے لیے کتنی آسانیوں کے در رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اللہ تعالیٰ کی واقعی جو ہے نا تنگیاں تو اللہ دے رہا بھی رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ، اب ہم آگے دیکھتے ہیں، پیج نمبر 129 پہ ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. تو اس میں زیادہ تر نا تقدیر کونی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے نا وہ ایک اندازے سے بنائی ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کائنات میں چیز ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، جاندار یا بے جان چیز، اللہ نے اس کا ایک اندازہ رکھا ہوا ہے. پھر ہے اگلی آیت دیکھیے، سورۃ انفال کی آیت نمبر 44، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ اس بات کا فیصلہ کر دے جو پہلے سے طے شدہ ہے. پہلے سے طے شدہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، پہلے وہ لکھ دی گئی ہے، پھر جب اس کے ہونے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح پر پھر وہ وقوع پذیر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے دلائل ہیں کہ تقدیر کے حوالے سے. تو پہلی جو آیت ہے سورۃ احزاب کی 62، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. کہ اللہ کی سنت ہے، اس سے پہلے لوگ بھی پھر جو ہے وہ ان سے ملے، ان کے ساتھ تو یہ سنت پہنچی ہے، اور اب کیا ہے، تم بھی اس تبدیلی اس میں نہیں پاؤ گے اس سنت میں. اللہ فرماتا ہے فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، کہ آپ بہت سے سال اہل مدین میں رہے، پھر آپ آئے اس اندازے کے مطابق. ٹھیک ہے، کس اندازے کے مطابق؟ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا واپس آنا آپ کا فرعون کے پاس، وہ مراد ہے اس سے. ٹھیک ہے، پھر جو ہے نا سورۃ مرسلات میں اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، پھر ہم نے اس کو رکھ دیا ایک مضبوط جگہ پر، ایک اندازے، معلوم اندازے کے مطابق. کس کو؟ نطفہ کو، جو اللہ تعالیٰ نے رکھا نا رحم مادر میں، ایک اندازے کے مطابق. فَقَدَرْنَا، پھر ہم نے اندازہ کیا. فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، اور ہم کتنا خوب اندازہ کرنے والے ہیں. تو اللہ قدر ہی معلوم ہے، وہ مدت مراد ہو سکتی ہے، اور جو دوسرا فقدرنا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر چیز کا اندازہ بنایا. ابھی ایک حدیث پڑھیں گے تو بات واضح ہوگی کہ کون کون سی چیز کے اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش پہ اندازے جو ہے وہ لگاتا ہے. جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ولید بن عبادہ بن سامت سے بھی یہ ملتی ہے. اچھا پہلے یہ والی حدیث دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ ایمان نہیں لا سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ جان لے کہ جو اس کو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتی تھی اور وہ اس کو ترک نہیں کر سکتی تھی، اور جو چیز اس تک نہیں پہنچتی وہ اس کو نہیں مل سکتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے ایک وہ جو حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا اے لڑکے، اور پھر اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اور اس بات پر تو یقین کر لے کہ جو ساری دنیا بھی مل کر تیرا کوئی فائدہ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ تیرا فائدہ نہ کرنا چاہے تو فائدہ تیرا نہیں ہو سکتا، اور اگر ساری دنیا مل کر تیرا کوئی نقصان کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو تو تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتی. اور جو ہے صحیفے سمیٹ دیے گئے اور قلم خشک ہو گئے اور صحیفے سمیٹ دیے گئے. ٹھیک ہے، یہ ہے تقدیر. کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان پریشانی میں آتا ہے نا کہ فلاں نے مجھے نظر لگا دی، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں کا حسد کھا گیا مجھے. تو انسان جب یہ سوچے کہ بھی کسی کا حسد، کسی کی نظر، کسی کا جادو، کسی کی میرے لیے بری جو ہے سوچ، انٹینشن مجھے اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک حکم ربی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں قرآن میں جہاں جادو کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جادو بھی اسی وقت ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے جب اللہ کا حکم ہو. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور اگر اللہ کا حکم ہی نہیں ہے تو یہ چیزیں ہمیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ساری دنیا مل کے ہمارے مخالف ہو جائے، ہمیں نقصان پہنچانا چاہے. اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کے دشمن تھے، کفار، یہودی، اور پھر مجوسی اور عیسائی. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے ہر حربہ آزمایا. ٹھیک ہے، آتا نا کہ اگر کفار کا بس ہے یزلیکون کا بھی ابصارہم، کی اپنی آنکھوں سے پھسلا دیں آپ کو.
پھر آپ پر جادو بھی کیا گیا، حسد آپ سے زیادہ کس سے کیا گیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو لیکن کیا کس بات پہ حسد تھا؟ یہودیوں کا حسد تھا کہ رسالت ان کو نہیں ملی. کفار جو تھے وہ کہتے تھے کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یتیم در یتیمی بچا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت دی. تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بچایا نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں جو ہے نا سب چیزوں سے بچا لیں گے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی ساری جو حفاظت کے لیے صحابہ کو بھی رکھا ہوا تھا تو ہٹا دیا تھا. تو سمجھنے کا بات کیا ہے؟ سمجھنے کی کہ کوئی چیز، کوئی کسی قسم کا شر، کسی شیطان کا، کسی انسان کا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، جبکہ وہ تقدیر میں نہ لکھ دیا گیا ہو. اور اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے تو وہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تعالیٰ نے وہ فائدہ ہماری قسمت میں نہ لکھ دیا ہو. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے اگلی، آپ دیکھیے 130 پیج پہ کہ اربع لن یجد رجلا طعم الایمان حتى یؤمن بہن لا الہ الا اللہ وحدہ انی رسول اللہ بعثنی بالحق بانہ میت ثم مبعوث من بعد الموت ویؤمن بالقدر کلی. 4 چیزیں جو ہے نا وہ جب تک انسان میں نہیں ہوں گی تو اس کو ایمان کی مٹھاس معلوم نہیں ہو سکتی. پہلی کیا ہے کہ اس کو پہلے وہ اس بات کی گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. دوسرا وہ موت پہ ایمان لائے. تیسرا موت کے بعد جی اٹھنے پر. اور چوتھا تقدیر پر ایمان. ٹھیک ہے. جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو اس حدیث کی روح سے وہ مومن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ والی حدیث ہے کہ صحابہ کرام میں سے کئی کہا کرتے تھے ہر چیز اللہ کی تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ کسی میں کون کتنا کمزور اور کتنا عقل مند ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے. پھر جو آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ کہ اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ ایک اندازے سے پیدا کی ہے. اچھا پھر پہلی حدیث میں کہا کہ جو انسان جو ہے نا ایمان کی حلاوت کو نہیں محسوس کر سکتا جس کا 4 چیزوں پہ ایمان نہ ہو، پہلے شہادتین پہ، پھر موت پر، پھر موت کے بعد جی اٹھنے پر، اور آخر کیا تھا؟ تقدیر پر. اب اگلی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے نا اس میں ہے کہ 3 چیزیں ایمان کی اصل ہیں. ٹھیک ہے. جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس سے ہم ہاتھ کو روک لیں گے. کون؟ کہ باقی کے مسلمان. کسی مومن کو گناہ کی بنیاد پر کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ پہلا ہے. ایمان کی اصل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ جس کو کہا جائے گا پھر اس کو مسلمانوں سے اس کی عزت اور جان محفوظ ہوگی. دوسرا ہے جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا یہاں تک کہ امت کا آخری شخص دجال سے جنگ کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس امت کو کسی ظالم کا نہ ظلم ختم کرے گا نہ کسی عادل کا عدل ختم کرے گا. تیسری چیز کیا ہے؟ تمام تقدیر کے معاملات پر ایمان رکھنا. ٹھیک ہے. اس بات کی سختی سے تائید کی گئی ہے کہ تقدیر کو جھٹلانا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت عاق ولا مد ولا مد من خمر ولا مکذب بقدر کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا نہیں جائے گا جنت میں، اور ایک مد شراب پینے والا بھی نہیں جائے گا، اور جو تقدیر کا انکار کر دے گا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. صحیح ہے. تو اس میں کس بات پہ زور ہے؟ پہلے ہمیں حدیث جبریل میں جانا کہ ایمان کے ارکان میں سے ہے، پھر باقی کی احادیث نے بتایا کہ ایمان کی حلاوت تقدیر پہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ایمان کی اصل جو چیزیں بتائی گئیں لا الہ اور جہاد کے ساتھ تیسری چیز کیا تھی؟ تقدیر. ٹھیک ہے. اور پھر کہ تقدیر پہ ایمان نہیں ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا. اب ہے تقدیر کے 4 مراتب. ٹھیک ہے. تقدیر کے 4 مراتب جو ہیں وہ آپ لکھ لیں اور بہت اہم ہے، اور ان کو بھی یاد کر لیں تو بہتر ہے. پہلا مرتبہ ہے علم 131 پیج پہ. دوسرا ہے کتابت. تیسرا ہے مشیت. اور چوتھا ہے مرتبۃ الخلق. ٹھیک ہے. علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے. اللہ کی ذات قدیم ہے اور اللہ کا علم قدیم ہے. یا یوں کہہ لیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ رب العزت کا علم بھی ہمیشہ سے ہے. اللہ کو ہمیشہ سے پتہ تھا کہ جو چیزیں ہونے والی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز فیوچر نہیں ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم نہیں تھا اس کا.
ٹھیک ہے، اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، تو یہ ہے علم۔ دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبداللہ بن عمر بن العاص، ٹھیک ہے، عامر لکھا ہوا غلط ہے، عبداللہ بن عمر عین میم را واو سے، عمر بن العاص کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی، اس وقت اللہ کا عرش پانی میں تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے قلم بنائی اور اسے کہا لکھ، تو اس نے کہا کہ کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ جو ہے جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دے، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس نے یہ کام کیا، قلم نے لکھا، تو اس وقت بھی اللہ کا عرش پانی پر تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے دوسرا مرتبہ، یعنی کہ لکھنے کا مرتبہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر جو ہے وہ ساری کی ساری لوہے محفوظ میں لکھ رکھی ہے، ہر چیز، ٹھیک ہے۔ آسمان اور زمین میں کوئی غائب ہونے والی چیز نہیں ہے، لیکن وہ کہ لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں مفاتیح الغیب جو ہے سورۃ لقمان کی آخری آیت میں بتایا گیا 5 چیزیں جو ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے علم کسی کو نہیں دیا، وہ بھی اللہ کے پاس لکھی ہوئی، کیا ہے؟ وَعِندَهُ الْمَفَاتِحُ الْغَيْبُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پہلی چیز کیا ہے؟ پتا بھی نہیں گرتا، اس کو پتہ ہوتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ وہ آیت نہیں ہے جس میں سورۃ لقمان کی آخری آیت میں 5 چیزوں کا مفاتیح الغیب کا ذکر ہے، وہ بھی دیکھ لیجیے گا، تو وہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے کتابت، اللہ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تیسری چیز ہے مرتبۃ المشیت، کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، لیکن جب وہ ہوتی ہے وہ اللہ کے ارادہ اور مشیت سے ہوتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، اللہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ تو اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کا بھی خالق ہے اور مخلوقات کے اعمال کا بھی خالق اللہ ہے۔ اللہ مخلوقات کے اعمال کی خلق کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے، چاہے وہ اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، لیکن برے اعمال کی نسبت بلا واسطہ یا ڈائریکٹ اللہ کی طرف نہیں کی جاتی، یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ چوتھا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، تمام مخلوقات کا بھی اور ان کے اعمال کا بھی خالق ہے۔ اب آپ آئیں صفحہ نمبر 133 پر، کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ ہم بقیع میں ایک جنازے کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے، اور ہم آپ کے گرد بیٹھ گئے، آپ کے پاس ایک چھڑی تھی، آپ نے سر جھکا لیا اور چھڑی سے زمین کریدنے لگے، پھر فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں یا کوئی جان ایسی نہیں جس کا ٹھکانہ جنت اور دوزخ دونوں جگہ نہ لکھا گیا ہو، اور یہ بھی کہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں جگہ نہیں، ایسا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جو نا جنت یا دوزخ میں سے یہ لکھا گیا کہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، اور اس کا نیک بخت اور بدبخت ہونا لکھا گیا۔ اب مختلف حدیث ہیں، کسی میں کہا کہ حضرت سراقہ نے پوچھا، کسی میں ہے کہ حضرت عمر نے پوچھا، کسی میں ہے کہ حضرت علی نے پوچھا کہ پھر ہم اپنی قسمت پہ بھروسہ کر کے کیوں نہ بیٹھ جائیں کہ جو اللہ نے اگر ہمیں جنتی یعنی مفہوم یہ ہے، یہ حدیث کے لفظ نہیں کہ اگر جنتی لکھا ہوا ہے تو جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لکھا ہوا ہے تو جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر عمل کیوں کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو، تمہیں اسی عمل کی توفیق، اگر جو ہے تم نیک ہو تو تمہیں نیک عمل کی ہی توفیق ملے گی، یا اس ہر شخص کے لیے اس کا وہی عمل آسان کر دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. پھر اللہ کے نبی نے یہ والی صورت پڑھی تھی. فاما صورت اللیل کی آیت ہے نا, فاما من آتا واتقا وصدق بالحسنی فسنیسرہ لليسرى. ٹھیک ہے. یہ والی حدیث دوبارہ غور کریں اس پہ, اس کو دوبارہ سے سمجھیں, کیونکہ یہ حدیث پڑھ کے انسان کو ذہن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. خاص طور پہ جب آپ جو ہے پہلی دفعہ حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں تب. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے کیا کیا, جب آپ چھڑی سے زمین پہ لانے لگا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا جنت یا جہنم میں ٹھکانہ اللہ نے نہ لکھ دیا ہو نہ, اور یا پھر اس کا شقی یا سعید ہونا. شقی کا مطلب کیا ہے کہ جہنمی ہونا, اور سعید کا مطلب کیا ہے جنتی ہونا. تو پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, پھر ہم عمل کرنا چھوڑ نہ دیں, فیصلے تو پہلے ہی ہو گئے, پہلے ہی اللہ نے لکھا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا عمل کیے جاؤ, ہر شخص کو اسی عمل کی توفیق ہوگی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے. اپنے سوال جو ذہن میں آ رہے ہیں لکھ لیں, تو ہم آپ کو اس میں انشاءاللہ مطمئن کریں گے. دوسری جو یہ والی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہیں اس کے راوی, سوری یہاں پہ خالی عبداللہ لکھا ہے, ابن مسعود سے روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی شکل میں, پھر 40 دن تک مضغہ کی شکل میں, ٹھیک ہے, پھر کیا ہوتا ہے, تین ہے نا, کہ پہلے ہوتا ہے نطفہ, پھر مضغہ, پھر علقہ, اور پھر مضغہ. علقہ کہتے ہیں جو جونک کی شکل میں جب ہوتا ہے ایمبریو, اور مضغہ ہوتا ہے گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں. تو جب 40 پورے ہو گئے تو یہ بنے, کتنے مہینے بنے بتائیں؟ 3 مہینے بنے, 4 بنے؟ جواب آئے گا تو پتہ چلے گا آپ کو. بات میرے ساتھ ہیں, سن رہے ہیں کہ نہیں؟ میم 3 ماہ بنیں گے. اللہ کی بندی, 3 40 ہیں, کتنے بنے؟ 120 دن, اور 1 مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں, تو یہ بنے 4 مہینے. ٹھیک ہے. تو 4 مہینے پورے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے, پھر اس کو 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. اس کا رزق ہو, پھر کیا اس کی عمر, اجل ہو, اور عمل ہو, ٹھیک ہے, وہ شقین او سعید ہے, کہ وہ کیا اس کا رزق کیا ہے, اس کی عمر کتنی ہے, وہ عمل کیسے کرے گا, شقی ہوگا یعنی بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا. پھر کیا ہوتا ہے, پھر اللہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں, ایک شخص جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بازو یا ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے, تو وہ جہنمیوں والے عمل کرنے لگتا ہے, کیونکہ اس پہ اس کا جو کتاب کا لکھا غالب آ جاتا ہے, اور وہ جہنمیوں والے عمل کرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کیا ہوتا ہے, ایک شخص جہنمیوں والے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے, تو اس پر اس کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے, تو وہ جنتیوں والے عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ تو بہت ڈرانے والی حدیث ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ خوفزدہ کرنے والی حدیث مجھے جب میں نے پڑھی یہ والی مجھے لگی تھی. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ آپ ڈسکشن میں نا شامل ہوتے رہا کریں, تاکہ مجھے مطلب فیڈ بیک ملتا رہے اور مجھے لگے کہ ہاں بھی ہم لوگ آپس میں پتہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. کیا سوچتے ہیں آپ یہ حدیث سن کے؟ اس کا تو یہ ہے کہ ہر لمحہ ہمارا جو ہے نا بہت سوچ سمجھ کے عمل کرنے والا, عمل بھی ایسا جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے. اپنے عمل پہ نظر رکھنی ہے ہمیں کہ کہیں دیکھیں کوئی اس میں عمل ایک ہمارا تو غلط یہ نہ بات ہے کہ نا اپنا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حسن الخاتمہ کی دعا کرنی ہے, خاتمہ بالخیر, یا اللہ کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ کرنا. ٹھیک ہے, یہ دعا اس کو لازم پکڑنا ہے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو حدیث کو جو ہے نا ہم خالی اسی کے متن کو نہیں ذہن میں رکھ کے سمجھیں گے, اس کو ہم دوسری حدیثوں کے ساتھ جو ہے وہ رکھ کے دیکھیں گے. اگر اس حدیث کو سمجھا جائے تو پھر تو یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہمیں پوری آیتوں کے قرآن کے ساتھ اور حدیثوں کے ساتھ رکھ کے اس کو سمجھنا ہوگا, تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آئے گا. پر ورنہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں خالی اس حدیث کو دیکھ کر کہ اللہ انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے,
کہ وہ عمل کرتا رہا، اس نے اپنی سی کوشش بھی کی، لیکن جب اینڈ میں اس کی قسمت میں اگر وہ چیز نہیں لکھی ہوئی تھی، اگر وہ نیکیاں کر رہا تھا، تو پھر وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو معاملہ یہ نہیں ہے بہنوں، اس لیے نمبر 1 اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے نا کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ نیکیوں والی اس نے زندگی پوری گزاری لیکن اس کا خاتمہ نہیں، نیک خاتمہ بالخیر نہیں ہوا کیونکہ اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا تھا، تو یہ اپنے ذہن میں پہلے بات جو ہمیں دین سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جو ہے فضل کرتا ہے، انعام کرتا ہے، اور کم از کم بھی جو کرتا ہے نا وہ انصاف کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا بات؟ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نیکیوں میں جس بندے نے زندگی گزاری اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے اینڈ میں؟ ایک دفعہ میں نے ڈسکشن کی تھی، تو ایک ٹیچر نے اس طرح سمجھائی تھی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جان لیا ہے کہ ہماری سلیکشن کیا ہوگی۔ ایکچولی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کا فل موقع دیتے ہیں، جنت میں جانے کا اور جہنم میں جانے کا، لیکن اللہ اپنے علم سے جان لیتا ہے کہ میرا یہ بندہ کیا سلیکٹ کرے گا۔ تو میرا تو خیال ہے کہ یہاں پہ اسی بات سے تنبیہ کی گئی ہے کہ اس بات سے بچو کہ ایسا نہ ہو کہ تم ساری عمر اچھے اعمال کرو، پھر ان اعمال کے غرور میں جاتے ہوئے ایسے اعمال شروع کر دو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یہ اس کا چیز یہ یہ اب مطلب آپ نہیں ہے یہ کہ چیز جب آپ بالکل صحیح آپ پیٹرن پہ آ رہی ہو، یہی میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ محدثین نے جو اس حدیث کی شرح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جب انسان کے عمل کرتے ہوئے عمل کے نیت میں فطور ہوگا نا، چاہے وہ کبر کا فطور ہو، غرور کا فطور ہو، یا ریا ہو، سمجھ آئی؟ یا اس نے وہ عمل جو اپنی زندگی بھر کیے ہیں یا تو اس کے پیچھے اس کی ریاکاری ہے، یا وہ اس نے کبر کے ساتھ کیے ہیں، غرور کے ساتھ کیے ہیں، تو اس کی نیت کے فطور کو اللہ تعالیٰ اس کی آخری عمر میں ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اس کی مثال کی جو ہے اگزامپل سب سے جو ہے کون سی مثال ہے اس کی؟ ابلیس، کہ اس نے پوری زندگی جو ہے اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں شر سے محفوظ رکھے، ہمارے اپنے نفسوں کے اور ہمارے عملوں کے شر سے محفوظ رکھے، کہ اس نے پوری زندگی عبادت میں گزاری، عبادت میں تو بہت آگے تھا کہ اللہ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ رکھ دیا، لیکن اس کے دل میں کبر تھا، اس کے دل میں جو کیا تھا؟ غرور تھا، اور کیا؟ حسد تھا، اور نمبر 2، اور نمبر 3 پھر ریاکاری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کی نیت میں فطور ہوتا ہے نا، نیت آپ کی خالص نہیں ہوتی اللہ کے لیے، تو وہ پھر جو نیت اگر لوگ آپ کو سمجھ رہے تھے نا پوری زندگی کہ آپ اچھا عمل کر رہے ہو، آپ نیک ہو، آپ جنتی ہو، لیکن وہ کیا تھا کہ آپ کی نیت میں کوئی گڑبڑ تھی، جو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو موت سے پہلے وہ گڑبڑ کو نکال دیا اللہ نے۔ یہ میم بہت اسی نا؟ طرح جب انسان نیک عمل کرتا ہے اور ظاہری طور پہ پریکٹیکل مسلم ہوتا ہے نا، اور باطنی طور پر نہیں ہوتا، تو اس کو بہت ہاں۔ لوگوں میں اور اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے، وہ بڑے عالموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ جاتا ہے، بڑے نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لوگ اس کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا باطن میں صرف دکھاوا اور ریاکاری ہوگی، تو اس کو ڈیتھ کے بعد پتہ لگے گا کہ میرے سارے اعمال جو ہیں وہ قبول نہیں ہوئے۔ اس چیز سے یہاں ڈرایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی اس کہ قرآن ہو کی سکتا ہے کہ کیسے اللہ ہوا؟ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی پھر اس کی اس چیز کو ظاہر کر دے اور اس سے ایسے عمل کر دے کہ لوگ پھر کہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو بڑا نیک تھا، اب اس کو آخر عمر میں آ کے کیا ہو گئے، کیا کرتا پھر۔ لیکن بہرحال پھر بھی بہت خوفناک حدیث ہے، انسان جو ہے بہت کمزور ہے، بہت ہم لوگ خطا کے پتلے ہیں، ہماری نیت میں کب فطور آ جائے اور ہم کہ نہیں جی ہم تو ایسے ہیں ہی نہیں، اور کب ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس پہ استقامت دے دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے کہ سیدھے راستے پہ انسان چلے اور پھر اس پہ آپ مطلب ثابت قدم رہ جائیں، یا اس پہ آپ اس راستے سے جڑے ہوئے رہ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں انسان کا اپنا کمال نہیں ہے جب تک اللہ کی مشیت ساتھ میں شامل حال نہ ہو، اور پھر انسان عمل بھی کر لے لیکن پھر کہیں نہ کہیں اس کی نیت میں فطور آ جائے، تو اللہ سے ہر وقت ڈر کے خشیت اور تقویٰ یہی ہے کہ ہر وقت عملوں کے ساتھ اللہ سے ڈرتے رہیں، اپنی کسی بات پر یہ نہ سمجھیں کہ اس میں جو ہے ہمارا کوئی کمال
کمال ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں بھی ہمارے میں یہ بات آتی ہے کہیں بھی الحمدللہ، ہم الحمدللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی میں تو شکر ہے میں کسی سے حسد نہیں کرتی، شکر ہے میری نیت ہی ایسی نہیں ہے، شکر ہے میں ایسی ہوں ہی نہیں کہ میں کسی سے نفرت کروں، شکر ہے میں کسی کو کمتر نہیں سمجھتی. لیکن وہ آپ لاشعوری طور پر کیا کر رہے ہوتے ہو؟ اپنے آپ میں کبر کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے، ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ رکھے کہ اگر ہم کوئی برائی نہیں کر سکتے، ہماری فطرت میں وہ برائی نہیں ہے، ہم اپنی فطرت میں اس چیز کو نہیں محسوس کرتے، اس شر کو نہیں پاتے، تو یہ بھی کوئی ہمارا کمال تو نہیں ہے نا. یہ تو خالق کائنات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شر کو ہماری ذات میں نہیں رکھا. پانی نکال دینا کہ پانی میں رکھ دیں گے، منہ پر چھت پہ جائے گا. ایک منٹ رکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آیا کہ اگر ہمیں اپنے اندر کوئی اچھا اخلاق محسوس ہوتا ہے، اچھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اچھی فطرت دے دی ہے، نیک فطرت دے دی ہے، یا کسی برے اخلاق سے، برائی سے بچایا ہوا ہے، تو وہ بھی ہمارا کمال تھوڑی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پر فضل اور رحمت ہے. تو ہمیں اسی اپنی اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں کو اور چیزوں کو جو ہے نا صحیح رکھ کے ہمارا جو ہے عقیدہ تقدیر پر جو ہے وہ ٹھیک رکھیں. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو تقدیر کے معاملے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو تو پتہ ہونی چاہیے. پھر اس کے آگے فردر ڈیٹیل ہیں تو وہ جو ہے اگر آج آپ نہیں بھی ہوتی تو اتنی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اچھا، اس کی بات ہے تقدیر کی نا کچھ اقسام بھی ہیں. ازلی تقدیر جو ہے نا وہ وہی ہے جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے نا، اس کو کہتے ہیں تقدیر ازلی، جو ہمیشہ سے لکھی ہوئی ہے تقدیر. ٹھیک ہے، اس کو تقدیر اولیٰ بھی کہتے ہیں، جو کہ اللہ نے 50,000 سال دنیا بنانے سے پہلے لکھی. ٹھیک ہے، پھر وہ تقدیر ہے جب آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے آدم کی پیٹ سے نکال کے پوچھا تھا نا لست بربکم، اس وقت اللہ نے ان میں ایمان رکھا. پھر ایک ہے تقدیر عمری. ٹھیک ہے، تو یہ کون سی ہے؟ یہ جو ہم نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود والی حدیث ہے نا کہ فرشتہ بھیجا اور 4 چیزیں اس نے لکھی، رزقہ، ٹھیک ہے، اور اجلہ و عملہ، ٹھیک ہے، شقیًا اور سعیداً. یہ والی ہے، یہ تقدیر عمر کی جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی. پھر ہے تقدیر حولی، یعنی سال بھر کی تقدیر. یہ کب ہوتی ہے فرشتوں کے حوالے؟ یہ ہوتی ہے ہر لیلۃ القدر کو. ٹھیک ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نا، کیا ہے اس میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذنہ من رب کل امر، کہ ہر امر کا حکم لے کے اللہ کے حکم سے فرشتے اور جبریل اترتے ہیں. تو تقدیر حولی ہے، یعنی سال بھر کی تقدیر. اور پھر چوتھی تقدیر کون سی ہے؟ جو ہفتہ میں 2 دفعہ اللہ کے یہاں پہ پیش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پیر اور جمعرات کو جو نامہ اعمال جو اللہ کے یہاں پہ نہیں، خیر وہ نہیں آپ رکھیے گا، وہ نیچے سے اوپر جاتے ہیں. تقدیر کو آپ لیں گے جو اوپر سے نیچے آتی ہے، تو اس میں آپ تقدیر حولی رکھیں، عمری رکھیں اور ازلی. یہ 3 پوائنٹس ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں لوح محفوظ والی، پھر وہ جو اللہ تعالیٰ پیدائش کے ٹائم پہ جو فرشتے کو لے کے بھیجتے ہیں، اور پھر جو ہر سال میں جو ہے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے موقع پر بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اللہ کی مشیت. اللہ کی مشیت پر حدیث میں یہ دیکھ لیں 134 پہ کیا ہے؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم نہیں چاہتے ہاں مگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو وہ کام ہوگا. ٹھیک ہے، مشیت ارادہ کی کچھ اور ڈیٹیل ہے، میرے خیال ہے وہ اس سال میں آپ کے نہیں ہیں. آپ ولنگ ہو گے، ٹائم ہوگا تو اینڈ میں ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا آج تقدیر کا بیان ختم ہوتا ہے، لیکن ٹائم بھی ختم ہوتا ہے. تو آپ بتا دیں پھر ٹیسٹ کا کیا کروں، میں کل لے لوں؟ میم آپ ٹاپک ہمارے کتنے رہ گئے ہیں؟ کلاس کے دوران کوشچنس پوچھ لیا کریں پیچھے سے. اورل اللہ کی ٹیسٹ بندی، زیادہ پتہ سب پھر دلچسپی ٹاپک سے میں یہ دیتے کہ آپ کا میری اور آپ کی کنسنٹریشن نہیں رہتی نا، پھر جو ایک چیز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹاپک تو آپ کے بالکل تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں. جی چلیں جب آپ کہیں پھر. چلیں، اللہ کا شکر ہے. پھر ہم ایسا کرتے ہیں پہلے ختم کر لیتے ہیں، جو اگلے میں نا کوشش کرتے ہیں کہ سارا کچھ نا اگلے میں نبیڑ دیں گے انشاءاللہ. اچھا، بات یہ ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے نا تقدیر کا 5 منٹ ہے، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا اس پہ ایمان بھی درست ہوگا، اور اس کے حساب سے جو پوائنٹس ہیں، جو پہلی دفعہ سننے والا ہوتا ہے یا پہلی دفعہ پڑھنے والا ہوتا ہے تقدیر کو، تو اس کے ذہن میں بہت سارے آتے ہیں. جیسے ابھی میرے خیال بشرا آپ نے وضاحت کی نا اللہ کے علم کی، کہ اللہ تعالیٰ کو علم کے ساتھ سب کچھ پہلے سے پتہ ہے.
ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان نے کیا کرنا ہے فیوچر میں. اصل میں زیادہ تر لوگ اسی پہ زیادہ ہی کنفیوز ہوتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے تو پھر ہم کیوں عمل کریں. تو اس کا تعلق اللہ کے علم سے ہے کہ اللہ نے اپنے علم کی بنا پہ لکھا ہوا ہے. اگر وہ پوائنٹ آپ کو سب کو سمجھ میں آیا ہوا ہے تو الحمدللہ. اگر کوئی بندی کوئی بہن جو ہے ان کو نہیں سمجھ میں آیا ہوا ہے تو موسٹ ویلکم، آپ کو انشاءاللہ سمجھا دیتے ہیں. تو پوچھ لیں آپ کے ذہن میں جو بھی ہے سوال. میم یہ جو اگر انسان یہ جس طرح پہلے میں بتا رہی تھی نا کہ عمل کی اوپن آپشن ہر ایک کے پاس ہوگی، تو ہم نے اپنی جو آخرت ہے وہ خود بنانی ہے، بگاڑنی ہے. اب تو ہم پھر اللہ کیا تعالیٰ کریں قرآن، گے؟ اچھا میرا پھر آپ سے سوال ہے، میں پہلے آپ سے کرتی ہوں. ذلو بھی من یشاء یہدی بھی من یشاء. اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء یضل بھی من یشاء. قرآن کے متعلق بھی کہتا ہے نا اللہ کہ اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. پھر ویسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو میں چاہے گمراہ کر دوں، جس کو چاہے ہدایت دے دوں. تو کیا اللہ کی مرضی سے ہدایت اور گمراہی ہے یا ہمارا کوئی ہے بیچ میں عمل دخل؟ میم اللہ کی چاہت پہلے ہم نے مانگنی ہے. جب ہم اللہ کی چاہت جیت لیں گے، یعنی اللہ کس کے لیے ہدایت چاہے گا؟ جو اللہ کے معیار پہ پورا اترے گا. جب آپ اللہ کے معیار پہ پورا اتریں گے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ آپ کے لیے ہدایت چاہ لے گا. ہم نے اللہ کی چاہت جب چاہنی ہے تو پھر ہمارے فیور میں فیصلے ہوں گے. ہم اگر خود ہی ابلیس کی چاہت چاہ رہے ہیں تو پھر ابلیس ہمارے فیصلے کرے گا. دیکھیں قرآن میں سورۃ شمس میں اللہ فرماتے ہیں نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہر نفس جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے الہام کر دیا ہے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے الہام بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بھی رکھا ہے سیدھا راستہ اور غلط راستہ کی پہچان. پھر وعدہ الست بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول بھی بھیجتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ اگر ظالم ہوتا نعوذ باللہ من ذالک تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ بھیجتا ہی کیوں؟ اللہ وہی کیوں بھیجتے؟ اللہ تعالیٰ رسول اور انبیاء ہی کیوں بھیجتے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کی ہم سے وعدہ الست لے کر. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان میں فطرت سلیم رکھی ہے نا. انسان جو ہے اپنے رب کی معرفت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر میں لاشعور کہہ دو یا دماغ کہہ دو برین میں رکھی ہوئی ہے. اچھے اور غلط، اچھائی اور برائی کی پہچان بھی اللہ نے جو ہے نا الہام کی ہوئی ہے. اس کے باوجود اللہ نے پھر انبیاء اور رسل اور کتابیں بھیجی ہیں. اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بندوبست کیے ہمیں ہدایت کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب آپ صحیح راستہ اپنا لو، اور جو سیدھے راستے پہ آنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ نہیں کریں گے. جو ہدایت چاہے گا، یعنی جیسے کہ آپ نے کہا بشا کہ اللہ کی چاہت کیا ہے کہ ہم لوگ ہدایت پہ آ جائیں. تو جو ہدایت چاہ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کیوں گمراہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. جو ہے بدخصلتی سے یا جو بھی ہے وہ نہیں چاہتا ہدایت لینا، وہ گمراہی چاہتا ہے، وہ جو ہے فسق اور فجور چاہتا ہے، وہ اللہ کا انکار چاہتا ہے، تو پھر وہ اپنی عمل کرتا رہتا ہے. ایک دفعہ کرتا ہے، دو دفعہ کرتا ہے، نہیں باز آتا تو اللہ تعالیٰ پھر دیکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مہر لگا دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی جو روشنی آہستہ آہستہ چھینتے رہتے ہیں اس کے عملوں کی بنا پر. ٹھیک ہے، اور اللہ کو ان دونوں باتوں کا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ کو اس کی فطرت کا پہلے سے ہی پتہ ہے، اللہ کا علم قدیم ہے. تو اس بنا پر اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا علم قدیم ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز مستقبل نہیں ہے. اللہ کو مستقبل بھی اللہ کے سامنے ایسے کھلا ہوا ہے جیسے کہ حال ہے. تو اللہ نے اپنے علم کی بنا پر یہ چیزیں لکھ دی ہیں کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. لیکن اللہ کا لوح محفوظ میں باتوں کو، تقدیر کو لکھ دینا ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ ہم وہی کام کریں، بلکہ ہم اپنے ڈیسیژنز میں آزاد ہیں. ٹھیک ہے، اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوتی ہوں اپنی اسٹوڈنٹس کو کہ ایک ماں ہے، ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بھئی مہمان آئے ہیں شربت بنا کے لے کے آؤ. اس کی بیٹی جا کے بنا رہی ہے شربت. مین وائل وہ مہمانوں سے کہتی ہے کہ دیکھنا جو شربت یہ بنا کے لائے گی نا وہ بالکل پھیکا بد ذائقہ ہوگا، یہ اچھا شربت بالکل بھی نہیں بنا سکتی. ٹھیک ہے، اب وہ بیٹی جو ہے وہ بنا کے لائی ہے، اس نے جب سرو کیا مہمانوں نے پیا تو بالکل ویسا ہی شربت تھا. تو اس میں کوئی مہمان یہ کہیں گے کہ ماں کے کہنے کی وجہ سے بیٹی کا شربت خراب ہوا؟ جی بتائیں. بالکل.
ماں نے اپنے ایکسپیرینس سے جان لیا نا، اللہ کا تو علم ہے، اور ماں نے بھی ہاں، اپنے علم سے جان لیا کہ میری بیٹی کیا کرے گی۔ اب اگر بیٹی ماں سے کہے کہ امی آپ ایسا نہ کہتی تو میرا شربت صحیح بنتا ہے، تو مہمان کہیں گے بیٹی تو بے وقوفوں والی بات کر رہی ہے نا۔ یہ بات ہے کہ جیسے ماں کو ایک ماں ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کی باتوں کا، اس کی کیپیبلٹیز کا، اس کی صلاحیتوں کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو پھر خالق ہے کائنات، مالک کائنات، رب کائنات، ٹھیک ہے، تو اس کو نہیں پتا اپنی مخلوقات کی کیپیبلٹیز کا، ان کی لمیٹیشنز کا، ان کی کیا سوچیں ہیں، ان کی کیا فکریں ہیں، اور ان کی اپروچ کیا ہے، تو اللہ کو تو زیادہ پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر بھی اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ہے سوال تو آپ لوگ پھر گروپ میں، میرے پاس میں سمجھ رہی تھی SIB والا جو ہے نمبر وہ گروپ کا ہے، تو گروپ میں آپ پوچھ لیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جواب دے دیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے ختم کر لیں، پھر جو ٹائم بچے گا اس پہ پھر ہم پھر کوشچنس کر لیں گے، ٹھیک ہے، آپ سے ٹیسٹ لے لیں گے۔ ٹھیک ہے نا چلیں ابھی کو آپ لوگوں کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ میم، یہ تو ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت بڑی ڈسکشن ہے، لیکن بعد میں ایکچولی ہمارا فقہ کا سٹارٹ ہونا ہے نا، اور وہ میم ہاں بالکل لیکن ٹائم پہ دوسری کنکلوڈ بات، ہاں ہونا چلیں ٹھیک ہے، بس ایک آخری بات یہ ہے کہ تقدیر کا ٹاپک ہے، جب آپ کو اس کی بیسکس اور بنیادی چیزیں سمجھ میں آ جائے نا تو اس میں بہت زیادہ غور و خوض کرنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علماء بھی اس بات سے منع کرتے ہیں کہ تقدیر ایسا ٹاپک ہے کہ پھر اس میں انسان کی سوچ جو ہے نا وہ گمراہ ہو سکتے ہیں انسان، تو بہت زیادہ اس میں دقیق سوال جا کے کرنے کی ضرورت جو ہے نا بہتر ہے کہ نہ ہی ہو، نہ کی جائے، بس یہ بات کرنی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین رب العالمین۔ جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ 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 الحمدللہ، اور کیسے چل رہی ہے آپ لوگوں کی تیاری ایگزامس کی؟ تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ میم آپ ٹیسٹ لے کے دیکھیں نا کہ کیسی چل رہی ہے۔ جی 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 جی، انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو بیچ میں کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ بیچ میں لائک فائنل پیپر سے پہلے بھی بیچ میں کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ میم اورلی مختلف ٹاپکس کے کانسیپٹ چیک کر لیتی ہیں ٹیچرس کے، یہ پڑھ بھی رہی ہیں یا ہمیں پیچھے سے کلیئر ہے یا نہیں ہے، یا جیسے ابھی ہمارا پریویس لیکچر عقیدہ کی میم نے کچھ ہم سے کوشچنس کیے، باقی وہ کہہ رہی تھیں کہ میں سلیبس کمپلیٹ کروا کے نا آخری کچھ لیکچر انشاءاللہ کے اندر آپ کے اورلی چیک کروں گی کہ پچھلا پورا سلیبس آپ کو سمجھ آیا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم لوگوں نے بھی کچھ چیزوں کو ساتھ ساتھ کور اپ کیا ہے، پچھلی چیزوں کو بھی ہم لوگوں نے ہر کلاس میں تھوڑا سا ریکیپ بھی کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ آپ لوگوں سے کانسیپچلی بھی کوشچنس پوچھے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی میں کروں گی۔ لیکن آج ہم تھوڑا سا اس کو کوئکلی لے کے چلیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا تھوڑا کورس ابھی زیادہ رہتا ہے اور کلاسز آپ لوگوں کے پاس کم ہے نا، تو انشاءاللہ آج ہم یہی کوشش کریں گے، کیونکہ اب جو ٹاپکس آئیں گے وہ بہت زیادہ ڈیپتھ میں جانے والے نہیں ہیں، تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ ان کو تھوڑا سا جلدی گو تھرو کریں۔ میں پہلے ریکارڈنگ سٹارٹ کر لیتی ہوں انشاءاللہ۔ اوکے، آئی تھنک سسٹر بشرا آپ یہاں پہ ہوسٹ ہیں۔ آپ مجھے ہوسٹ بنا دیں گے تو میں ریکارڈنگ اسٹارٹ کر لوں؟ جی جی میم، میں جی بنا دیتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ جب آپ کر دیں تو مجھے پلیز بتائیے گا، تو میں اسٹارٹ کرتی ہوں انشاءاللہ۔ میم یہ مجھے کو ہوسٹ بنانا آتا ہی نہیں، کیونکہ وہ مجھے یمنا خود ہی بناتی ہے۔ اپروو جی، اپروو کر دیا نا۔ اوکے، الحمدللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے قصر نماز کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور اس میں ایک سوال بھی آیا تھا سسٹر مریم کی طرف سے کہ جیسے کہ اگر انسان اپنے گھر میں آ رہا ہے 2 دن کے لیے یا اس سے کم ٹائم کے لیے، تو وہاں پہ وہ قصر کرے گا یا نہیں کرے گا؟
تو اس کے لیے میں نے آپ کو جو جواب ہے اپنے جو استاد محترمہ ان سے بھی میں نے پوچھ کے آپ کو جواب بتایا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا چونکہ آپ اپنے گھر پہ واپس آ رہے ہیں تو اس میں آپ نماز قصر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہیں اور سفر میں ہیں تو سفر میں آپ نماز کو قصر کریں گے۔ تو آئی ہوپ کہ وہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا، میں نے اس کا آنسر آپ لوگوں کے گروپ میں بھی شیئر کر دیا تھا۔ اس کے بعد قصر کے بارے میں یہ ہے کہ جو قصر السلام نماز ہے، علیکم۔ جی مجھے قصر نماز کا یہ بھی پوچھنا تھا، اگر ہم اپنے قریب میں ہیں، جیسے کسی کے گھر چلے گئے یا جی پھر ڈاکٹر کے یہاں ہے یا کسی ایسی جگہ ہے جہاں نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ گھر نہیں ہے، جیسے باہر ہیں لیکن نماز کا ارینجمنٹ ہے، تو اس میں بھی قصر نماز پڑھیں گے؟ اس میں فاصلوں کا کچھ ہوتا ہے تعین کہ اتنے جی فاصلہ جی جی، ہو، اور ہم کیسے اندازہ لگائیں گے بالکل یہ کہ ہم یہ لوگوں نے، جی اس کے بارے میں نے ایک آڈیو نا گروپ میں بھی شیئر کی تھی اپنے استاد محترم سے لے کے، اس میں یہ ہے کہ جب آپ اپنے شہر سے باہر نکل جائیں، ٹھیک ہے، اپنے شہر کا جو آپ کا بائی پاس ہوتا ہے جو بھی ہے آپ کو، اس کو آپ کراس کر جائیں، اپنے شہر سے باہر نکل جائیں، باہر نکلنے کے بعد آلموسٹ 25 کلومیٹرز کا اگر آپ نے سفر طے کر لیا ہے تو آپ نماز کو قصر کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ نا جو قصر نماز ہے یہ صرف ایک اطاعت والے سفر میں کرنا جائز ہے، یا آپ کوئی نافرمانی کا بھی سفر کرنے جا رہے ہیں، کوئی ڈانس پارٹی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، یا کوئی اور بھی، تو اس میں بھی آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کا جو سفر اطاعت والا ہے، اللہ کی فرما برداری والا سفر ہے، اس میں آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اب اس میں کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوگی کہ سم ٹائمز ہم صرف گھومنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں گھومنا بھی جو ہے نا آپ کو جو سیر و تفریح ہے وہ بھی آپ با مقصد کریں تو وہ بھی آپ کا اطاعت والا سفر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں نا کہ سیرو فی الارض، کہ زمین میں چلو پھرو اور غور و فکر کرو۔ تو اگر آپ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ غور و فکر بھی کریں گے، ظاہر ہے آپ جب آپ سفر کرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، تو آپ بہت ساری نئی چیزوں کو ایکسپلور بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی پھر انشاءاللہ آپ کا اطاعت والا ہی سفر ہوگا۔ تو سفر اطاعت میں جو ہے وہ نماز کو قصر کرنا جائز ہے۔ پھر یہ کہ کون سی جگہ سے مسافر قصر نماز شروع کرے گا، یعنی ابھی وہ اپنے گھر میں ہے اور اس نے سفر کا ارادہ کر لیا ہے، اس نے اپنی سواری تیار کر لی، اپنا سامان اسے سواری پہ رکھ دیا، تو کیا وہ وہیں سے قصر نماز شروع کر دے یا اپنے علاقے سے باہر نکلنے کے بعد؟ تو اس میں بھی جو جائز قول ہے، جو راجح قول ہے، اس کے مطابق یہی ہے کہ جب تک وہ اپنے علاقے کی حدود میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے وہ اس وقت تک وہ نہیں قصر نماز کرے گا، بلکہ جب وہ اپنی حدود سے باہر نکل جائے گا تو پھر وہ قصر نماز اسٹارٹ کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے گھر میں ہے، ابھی آدھا راستہ اس نے طے کیا، ابھی وہ اپنی حدود سے باہر نہیں نکلا، کسی وجہ سے اس کو واپس آنا پڑ جائے، اس کا سفر کینسل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ اپنے علاقے کی حدود سے باہر نکل جائے اس کے بعد آپ قصر نماز اسٹارٹ کریں، جو بھی اس کی ویلیڈیٹی بنتی ہے کہ 25 کلومیٹرز کے بعد آپ اسٹارٹ کریں گے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ انسان جب سفر کرتا ہے، اب وہ سفر کر کے دوسرے علاقے میں جا رہا ہے، تو وہ کتنی مدت ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی نماز کو قصر کرے گا؟ اچھا، اس میں کچھ کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان ایک کام کے لیے جا رہا ہے اور وہ اس کا جو ہے نا جو کام وہ انڈیٹرمنڈ ہے، یعنی اس کو نہیں پتا کہ میرا یہ کام کتنے دن میں مکمل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے 1 دن میں مکمل ہو جائے، ہو سکتا ہے 2 دن میں، ہو سکتا ہے 10 دن لگ جائے، ہو سکتا ہے 20 دن لگ جائے۔ اگر اس کی مدت اس کو نہیں پتا، پہلے سے انسرٹن ہے، اس کو نہیں پتا کہ مجھے اس کام میں کتنا ٹائم لگے گا، تو پھر وہ پہلے دن سے ہی اپنی نماز کو قصر کرے گا، چاہے اس کو اس کام کے لیے 1 سال ہی رہنا پڑے، ٹھیک ہے، اگر اس کی مدت پہلے سے انسرٹن ہے، اس کو نہیں پتا کہ مجھے کتنے عرصے میں یہ کام میرا مکمل ہوگا، تو وہ اپنی نماز کو قصر ہی کرتا رہے گا، چاہے وہ 1 سال ہی کیوں نہ رکے۔ لیکن اگر کسی کو پتا ہے کہ میں اس علاقے میں جا رہا ہوں، میں اتنے دن کے لیے جا رہا ہوں، تو اس کے لیے علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ان سب میں جو سب سے زیادہ جس کی جو راجح قول ہے، جس کی دلائل سب سے زیادہ مضبوط ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر انسان 3 دن تک کسی جگہ پہ ٹھہرے، ٹھیک ہے، 3 دن یا اس سے کم کسی جگہ پہ ٹھہرے گا تو وہ اپنی نماز کو قصر کرے گا۔ لیکن اگر وہ 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے کسی جگہ پہ، 4 دن بھی اگر وہ ارادہ رکھتا ہے کسی جگہ پہ ٹھہرنے کا، تو وہ پہلے دن سے ہی اپنی نماز مکمل ادا کرے گا، ٹھیک ہے، اگر تو اس کا ارادہ ہے کہ میں 2 دن بعد واپس آ جاؤں گا تو وہ اپنی نماز وہاں پہ قصر کرے گا، لیکن اگر اس کا ارادہ ہے کہ میں 4 دن تک وہاں پہ رکوں گا
तो ऐसा नहीं कि वो पहले के 3 दिन कसर करे और चौथे दिन पूरी करे, नहीं, वो भी पहले दिन से ही अपनी नमाज को मुकम्मल अदा करेगा, वहां पे उसकी कसर वाली जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर किसी इंसान को ये डाउट है कि मैं एक जगह पे जाना हूँ एक काम के लिए, मुझे नहीं पता इस काम में मुझे कितने दिन लग जाएं, तो वो वहां पे जाके कसर ही करता रहेगा, चाहे वो कितने ही दिन वहां पे रुके। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? चले अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बाकी इसके बाद ये है कि कसर के लिए नियत का होना भी जरूरी है, और आप सबको पता है कि जैसे कि नियत आपके दिल के इरादे का नाम है, इसमें कोई अल्फाज नहीं होते, लेकिन आपकी नियत होनी चाहिए जब आप नमाज के लिए खड़े हों। अगर आप कसर नमाज कर रहे हैं तो आपकी नियत उसमें हो कि मैं इस वक्त अपनी नमाज को यहाँ पे कसर कर रही हूँ, ये होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और मसला है, वैसे तो लास्ट क्लास में किसी ने सवाल पूछा था जिसमें हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी, हाँ, लेकिन हो सकता है आप में से कोई ना हो, तो हम इसको दोबारा भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक मुकामी आदमी मुसाफिर आदमी के पीछे नमाज पढ़ता है। अच्छा, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर एक मुसाफिर है, वो कहीं मुकीम के पीछे नमाज पढ़ता है जमात के साथ, तो चूंकि मुकीम आदमी अपनी नमाज पूरी करेगा, तो बल्कि ये भी हम इंशाल्लाह भी आगे और डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, तो मुसाफिर भी उसके पीछे अपनी नमाज को मुकम्मल अदा करेगा। अब ये है कि जो मुसाफिर आया हुआ है, अब हो सकता है आपको पता है कि बाज़ दफ़ा वो ज़्यादा इमामत का हकदार होता है, तो हो सकता है कि जो मुसाफिर आदमी आए लोग उसको कहें कि आप हमारी इमामत करवाएं। अब अगर मुसाफिर आदमी इमामत करवाए और एक मुकीम आदमी उसके पीछे नमाज पढ़े, तो इसके लिए क्या हुक्म है? क्योंकि मुसाफिर तो अपनी नमाज को कसर करेगा, ठीक है, जबकि मुकीम अपनी नमाज को कसर नहीं कर सकता। तो इसके लिए ये हुक्म है कि जब मुसाफिर आदमी नमाज पढ़ाए तो बेहतर है कि वो नमाज पढ़ाने से पहले एक छोटा सा ऐलान कर दे, चूंकि हम मुसाफिर हैं तो हम अपनी नमाज को कसर करेंगे, लेकिन जो मुकीम है वो अपनी नमाज को मुकम्मल अदा करें। ठीक है। तो अगर एक मुसाफिर आदमी असर की नमाज पढ़ा रहे हैं और वो सिर्फ 2 रकात पढ़ के सलाम फेर देते हैं, तो मुकीम को ये चाहिए कि वो बाकी की 2 रकातें अपनी मुकम्मल करें। ठीक है। यानी उसको अपनी नमाज मुकम्मल ही करनी होगी, क्योंकि वो मुकीम है, उसके लिए कसर नहीं है। ठीक है। अब ये है कि अगर एक जो मुसाफिर आदमी है वो मुकीम के पीछे, ठीक है, अब ये सिनेरियो ऑपोजिट हो गया। पहले मुसाफिर के पीछे मुकीम ने नमाज पढ़ी थी, मुकीम को इन ऑल द केसेस अपनी नमाज मुकम्मल करनी है। ठीक है, जब वो मुसाफिर के पीछे पढ़ रहा है, भले मुसाफिर 2 के बाद सलाम फेर दे। अब जो दूसरा मसला है वो ये कि एक मुसाफिर आदमी मुकीम के पीछे नमाज पढ़ रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या हुक्म है? अब इसमें आपको पता है कि फजर की नमाज और मगरिब की नमाज, ठीक है, ये 2 नमाजें ऐसी हैं जिसमें नमाज कसर नहीं होती, लेकिन जुहर, असर और इशा, ये 3 नमाजों में नमाज कसर होती है। ठीक है। तो बाकी 2 नमाजों का तो कोई मसला नहीं है, वो तो जैसे एक मुकीम पढ़ेगा वैसे ही मुसाफिर पढ़ेगा। अब नमाजों में मसला है आपके जुहर, असर और इशा में। अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर तो एक मुसाफिर आदमी मुकीम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, तो वो अपनी नमाज पूरी ही पढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक मुक्तदी को एक इमाम की पैरवी करना लाजिम है। अगर इमाम साहब 4 रकातें पढ़ रहे हैं तो मुक्तदी भी उनके पीछे 4 रकातें ही पढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मसला ये है कि मुसाफिर ने जमात ज्वाइन की। ठीक है, मुसाफिर ने जमात ज्वाइन की और जो इमाम साहब थे वो तीसरी रकात में थे। ठीक है। तो अगर आप वैसे लॉजिकली देखें, अब क्योंकि इमाम साहब तीसरी रकात में थे, मुसाफिर ने तीसरी रकात ज्वाइन की, अब तीसरी चौथी जो मुकीम इमाम थे उनकी तो 4 रकातें हो गई, लेकिन जो मुसाफिर है इसकी 2 रकातें हो गई, और ये 2 रकातें इसके लिए सही भी हो सकती हैं, क्योंकि ये सफ़र में है तो अपने नमाज को कसर भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी वो इमाम की इत्तबा करते हुए अपनी सारी रकातों को पूरी करेगा। ठीक है, ऑल्दो कि इसकी नमाज शुरू में मिस हो गई थी, इसने 3rd रकात में या 4th रकात में ज्वाइन किया था, लेकिन चूंकि इसने जमात को ज्वाइन किया है, नमाज के जमात के साथ अपनी नमाज को ज्वाइन किया है, तो फिर उसको इमाम की इत्तबा करते हुए अपनी नमाज को मुकम्मल ही पढ़ना होगा। एक सिर्फ कंडीशन ऐसी है कि मुसाफिर आदमी ने जब जमात ज्वाइन की, तो जो इमाम साहब थे वो लेट सपोज के लास्ट तशहुद में बैठे हुए थे। ठीक है। और आपको पता है कि तशहुद में बैठने का मतलब है कि इसको एक भी रकात नहीं मिले।
ठीक है। रकात उसी टाइम मिलती है जबकि आपको सूरह फातिहा मिल जाए, यानी रुकू से पहले पहले अगर आपने जमात ज्वाइन कर ली तो इट मीन्स कि आपको रकात मिल गई। अगर आपने तशहुद में जमात को ज्वाइन किया तो आपको जमात तो आपने ज्वाइन कर ली बट आपको रकात कोई भी नहीं मिली। तो इस कंडीशन में उसको इजाजत है कि फिर वो अपनी नमाज को कसर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको जमात के साथ एक भी रकत नहीं मिली है, ठीक है। तो अब उसकी ऐसी नमाज होगी जैसे कि इंडिविजुअल नमाज है, तो इस कंडीशन में सिर्फ उसको इजाजत है कि वो अपनी नमाज को कसर कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस आपको समझ में आ गई। अगर आप चाहें तो ये सब यहाँ पे मुख्तसरन यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर उसको 3 या 4 रकतें मिल जाएं तो ऐसी हालत में उसको अपनी नमाज मुकम्मल करनी होगी, यानी 4 रकातें ही पढ़नी होंगी, कसर जायज नहीं। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इमाम से पहले वो सलाम फेर ले, ठीक है। किसी भी मुक्तदी को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो इमाम से पहले सलाम फेर ले। दूसरी हालत थी कि उसको 1 या 2 रकातें मिली, तो ऐसी हालत में भी मुसाफिर को अपनी नमाज पूरी करनी चाहिए, ठीक है, वो कसर नहीं करनी चाहिए। तीसरी हालत यह है कि उसको एक भी रकात नहीं मिली, बल्कि बिल्कुल वो एंड में आके उसने जो है जमात को ज्वाइन किया है, चूंकि अब उसको कोई भी रकात नहीं मिली तो उसकी नमाज ऐसी होगी जैसे कि वो इंडिविजुअली नमाज पढ़ रहा है। तो उस हालत में उसको इजाजत है कि वो अपनी नमाज को कसर कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बाद ये है कि क्या सफर में सुन्नतें और नवाफिल अदा करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इसका क्या हुक्म है? तो इसके बारे में भी आपको बहुत से अकवाल मिलेंगे, लेकिन जो जायज़ कॉल है उसके मुताबिक, जो राजे कॉल है उसके मुताबिक यही है, क्योंकि सफ़र में इंसान एक मुशक्क़त में होता है तो अल्लाह ताला ने उसको इस बात की इजाज़त दी है कि वो इनको छोड़ सकता है। तो इसमें बेसिकली जो सुन्नत मौक़िदा हैं वो नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो कोई भी मतलक नवाफिल है वो आप अदा कर सकते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें ये पता चलता है कि आपने सवारी पे नफिल नमाज अदा की। और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि आपको पता है कि फ़र्ज़ और नफिल नमाजों में फ़र्क होता है। नफिल नमाज के लिए जो है वो मुस्तकिल आपको किबले की तरफ रुख करना ज़रूरी नहीं होता, नफिल नमाज में क़याम ज़रूरी नहीं होता, तो वो आप जो है वो सवारी पे भी अदा कर सकते हैं। सिर्फ आप जब नियत कर रहे हो तो उस वक्त आप अपनी सवारी का रुख किबला रुख कर लें, सिर्फ नियत के वक्त, और उसके बाद आपकी सवारी जिस तरफ भी जाती रहे आप वो अपनी नमाज को सवारी के ऊपर अदा कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज नमाज के लिए पूरी की पूरी नमाज में क़याम भी ज़रूरी होता है जहाँ जहाँ पे क़याम है, और इसके अलावा आपको किबला रुख होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक रुख्सत है, तो आप सुन्नत मौक़िदा आपको नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। उस वक्त आपको बस अपनी जो भी आप नमाज कसर कर रहे हैं वो आप अदा कर लें। लेकिन जैसे कि फजर के बारे में आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की सुन्नतों को कभी नहीं छोड़ा, और आपकी हदीस का मफहूम भी है कि फजर की सुन्नतें दुनिया हो माफिया से बेहतर है, यानी दुनिया और इसके अंदर जो भी चीज़ है उससे बेहतर है ये फजर की सुन्नतें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चाहे आप सफ़र में हों चाहे आप हज़र में हों, आपने कभी भी फजर की ये दोनों सुन्नतें नहीं छोड़ी। ठीक है, तो बेहतर है कि फजर की 2 सुन्नतें अदा कर ली जाएं। ठीक है, जोहर में आप सिर्फ सिंपल नमाज को 2 फर्ज अदा कर लें, असर में भी सिंपल 2 फर्ज अदा कर लें, मगरिब में आप 3 फर्ज अदा करेंगे, और इशा में भी आप 2 फर्ज अदा कर लें और वितर अदा कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त होगी। लेकिन आप मतलब का नवाफिल पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप सफ़र में जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है आप कोई भी नवाफिल अदा करना चाहते हैं तो आप अदा कर सकते हैं। इसके बाद जो मसला हमारे पास आ जाता है वो सफ़र में 2 नमाजों को जमा करने का आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 आपके पास सूरतें हैं, एक है जमे तकदीम, एक जमे ताखीर और एक जमे सूरी कहलाती है। ठीक है, तकदीम जैसे पहले से है, ठीक है, कदम से है, आप पहले कदम उठाते हैं। तो जमे तकदीम ये है कि दूसरी नमाज को पहली नमाज के वक्त में लाके पढ़ना, ठीक है। यानी आपको पता है कि जो आप नमाजों को जमा कर सकते हैं वो आप जोहर और असर की नमाज को जमा कर सकते हैं और मगरिब और इशा की नमाज को जमा कर सकते हैं, ठीक है। असर और मगरिब को आप जमा नहीं कर सकते, हमें जो, और फजर की नमाज को भी किसी नमाज के साथ जमा नहीं किया जाता, सिर्फ आप जोहर और असर को जमा कर सकते हैं और मगरिब और इशा को जमा कर सकते हैं। तो जमा तकदीम से मुराद ये होगा कि आप जोहर के वक्त में ही असर की नमाज को भी अदा कर लें, ये जमा तकदीम कहलाती है। जमा ताखिर ये कहलाएगी कि आप असर के वक्त पे जोहर की नमाज को भी अदा कर लें, ठीक है। यानी जब असर का वक्त हुआ उसी वक्त पहले आपने जोहर की नमाज अदा कर ली और फिर असर की नमाज अदा कर ली।
جو تیسری صورت ہے جو جمع سوری کہلاتی ہے، یہ بیسیکلی اس کو آپ جمع تو نہیں کہیں گے. اس میں ہوتا کیا ہے، اس جمع سوری میں کیا کیا جاتا ہے کہ ظہر کی نماز کا بالکل آخری وقت، اس میں ظہر کی وقت نماز پڑھی جائے، اور اس کے بعد جیسے کہ فوراً عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ فوراً عصر کی نماز پڑھ لیں، تو اس کو کہتے ہیں جمع سوری. ٹھیک ہے، تینوں تینوں آپ کو ٹرمز کلیئر ہو گئی، جمع تقدیم، جمع تاخیر اور جمع سوری. اگر کسی کا کوئی سوال ہو نا بیچ میں تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا کوئکلی لے کے چل رہی ہوں، لیکن کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ ہینڈ ریز کریں گے تو میں انشاءاللہ وہیں پہ اسٹاپ کر کے پہلے سوال لے لوں گی پھر. نہیں میم تو اس میں کلیئر ہو یہ ہے کہ جی میں نے کہا کلیئر ہو رہے ہیں پوائنٹ ساتھ ساتھ. بالکل الحمدللہ، کیونکہ سمپل ٹاپکس ہیں الحمدللہ، آپ لوگوں کو بھی ماشاءاللہ یہ سب چیزیں پہلے سے پتہ بھی ہیں، تو اس لیے میں تھوڑا سا کوئکلی لے کے چل رہی تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہ دیکھیں جمع سوری ایک جو ہے نا مشکل سچویشن ہے. ٹھیک ہے، ایک تو انسان آلریڈی سفر میں ہے، پھر سفر میں آپ اتنا زیادہ وقت کا تعین لگانا یہ سب تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو کچھ علماء کے نزدیک یہ اتنی ویلڈ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ جمع سوری ہی صرف جائز ہے صورت، آپ جمع تقدیم جمع تاخیر نہیں کر سکتے. لیکن جو راجح قول ہے اس کے مطابق آپ جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جمع تاخیر کرنا جو ہے وہ زیادہ بیٹر آپشن ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کسی نماز کو اس کے وقت سے پہلے پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ نماز کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے اپنی سیکنڈ والی نماز سے ادا کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے آپ کے پاس کنڈیشنز آ سکتی ہیں کبھی آپ سفر میں ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ سفر کا ارادہ کرتے اور اگر آپ سفر اپنا لائک ظہر کے وقت پہ اسٹارٹ کرتے تو آپ پہ ظہر کے وقت پہ ہی عصر کی نماز کو بھی ادا کر لیا کرتے تھے. اور اگر آپ صبح سویرے سفر شروع کرتے تو پھر آپ اپنی ظہر کی نماز کو مؤخر کر دیتے یہاں تک کہ پھر عصر کے ساتھ اس کو پڑھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اجازت ملتی ہے. اور جو جمع سوری والی کنڈیشن ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں، وہ منع نہیں ہے، بٹ یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے کیونکہ انسان سفر میں ہوتا ہے تو وہ اتنا ایگزیکٹ اندازہ لگانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہ آپ اس طرح سے نمازوں کو جمع سفر میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو کیونکہ دیکھیں سفر میں انسان ہوتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کا سفر جلد سے جلد ختم ہو جائے، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ موالات شرط ہے یا نہیں، یعنی کہ اگر آپ دو نمازوں کو جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ ظہر اور عصر کو جمع کر رہے ہیں یا مغرب اور عشاء کو جمع کر رہے ہیں، تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے آدھا پونا گھنٹہ ادھر ادھر کچھ اور کر لیا اور پھر عصر کی نماز پڑھی؟ تو ایسا ہے کہ اگر آپ نمازوں کو جمع کرنے کی نیت سے اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں پھر موالات شرط ہے. یعنی آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد فوراً پھر آپ عصر کی نماز ادا کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ نے بیچ میں آدھا پونا گھنٹے کا ٹائم گیپ دینا ہی ہے تو پھر آپ ان کو اصل وقت پہ ہی پڑھ لیں پھر. ٹھیک ہے، وہ پھر اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس طرح سے ساتھ میں نماز پڑھیں، یعنی موالات ایک کے بعد دوسری نماز کو پڑھنا ایک طرح سے یہ شرط ہو جاتی ہے آپ کے لیے جب آپ جمع نمازوں کو جمع کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نمازیں جمع کرنے کا مسئلہ آپ کو حج کے دوران بھی آپ کو یہ سارا کچھ ملتا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے ایک مسافر کے لیے نا، کہ کس طریقے سے آپ نے وہاں پہ بھی نمازوں کو جمع کیا ہے. اچھا، نمازوں کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دو نمازیں ایک ہی وقت پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ اذان ایک دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں نمازوں کے لیے اذان ایک ہی ہوتی ہے لیکن اقامتیں دو دفعہ ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ اذان دیں گے، پھر اس کے بعد اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں پھر اقامت ہوگی، پھر آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے، پھر دوسری دفعہ پھر اقامت ہوگی اور پھر آپ عصر کی نماز پڑھیں گے. یعنی ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو دلیل جو مل جاتی ہے وہ آپ کو حج کے دوران جیسے کہ عرفہ اور مزدلفہ میں نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے اس سے آپ کو اس کی دلیل مل جاتی ہے کہ جب عرفہ کے میدان میں آپ کو پتہ ہے کہ ظہر کے وقت جمع تقدیم جب کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے اس کا خطبہ ہوتا ہے، یوم عرفہ کا خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اذان دی جاتی ہے، پھر اقامت ہوتی ہے اور پھر ظہر کی نماز قصر کر کے پڑھی جاتی ہے، پھر اقامت ہوتی ہے، پھر عصر کی نماز قصر کر کے پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جب آپ مزدلفہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کے پڑھا جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا ڈیلے کر کے یعنی جمع تاخیر کی جاتی ہے
اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اذان دی جاتی ہے اور پھر اقامت ہوتی ہے، پھر مغرب کی 3 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، اور پھر دوبارہ سے اقامت ہوتی ہے اور پھر عشاء کی نماز قصر کے ساتھ یعنی 2 رکعتیں عشاء کی ادا کی جاتی ہیں اور پھر وتر ادا کر لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ آپ کریں گے. اچھا، اس میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ کی نمازیں آپ جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظہر اور عصر کو آپ جمع کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو ترتیب بھی رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ پہلے عصر پڑھ لیں اور پھر ظہر پڑھ لیں. اگر آپ 2 نمازوں کو جمع کر رہے ہیں تو اس میں ترتیب رکھنا ضروری ہے. یا اسی طرح سے اگر آپ کی کچھ نمازیں فوت ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے فوت ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، ہو سکتا ہے کسی انسان پہ کوئی وقتی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو، یا جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کوئی سرجن ہے، اس کا کوئی آپریشن کر رہا ہے، وہ اس کا آپریشن 8-9 گھنٹے کا ہو گیا اور وہ بیچ میں نہیں نکل سکتا، اس کی نمازیں اگر وہاں پہ فوت ہو گئی ہیں، اب جب وہ نماز ادا کرے گا تو وہ اپنی نمازوں کو ترتیب سے ادا کرے گا. یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر یہ چاروں نمازیں کسی کی فوت ہو گئی ہیں تو وہ پہلے ظہر عصر ادا کرے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. ہاں، اگر وہ جماعت کے ساتھ جوائن کر لیتا ہے، لیٹ سپوز اس کی ظہر، عصر اور مغرب اس کی مس ہو گئیں، اب اگر وہ عشاء کی جماعت کے ساتھ جوائن کرتا ہے تو پھر اس میں اس کو اجازت ہے کہ وہ عشاء کی نماز وہاں پہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جماعت کے ساتھ پہلے اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور پھر اس کے بعد اپنی نمازوں کو ترتیب سے ادا کر لیا، اس بات کی اجازت ہے. یہاں تک اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد یہ قصہ کا ٹاپک ختم ہو جائے گا، پھر ہم نیکسٹ ٹاپک پہ جائیں گے اپنے. نہیں میم، فی الحال تو کلیئر ہے. الحمد للہ. پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میں تھوڑا سا جلدی لے کے چل رہی ہوں، تو آپ وہاں پہ بھی کر لیں. السلام علیکم میڈم، اگر وہ سفر میں ہے لیکن وہ نہیں پڑھ سکا سفری نماز، تو گھر آ کے وہ قضا پڑھے گا تو سفری پڑھے گا، یا آپ نے وہ مقیمی کی نماز پڑھے گا قضا نماز؟ نہیں نہیں، دیکھیں، اگر آپ سفر میں بھی ہیں نا تو آپ کو نماز آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ بھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف سچویشنز بتا دی ہیں کہ آپ کس طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں، جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ چھوڑ نہیں سکتے. ہاں، اگر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ وہ سفر میں ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ میں عشاء کے وقت تک اپنا سفر مکمل کر کے اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، تو وہ کیا کرے کہ 2 نمازوں کو جمع کرے. یعنی مغرب اس نے ڈیلے کر دی کہ میں گھر جا کے پڑھ لوں گا، تو پھر وہ اپنی پوری مکمل نماز پڑھے گا، کیونکہ اب وہ اپنے گھر پہ آ گیا، اس کا سفر ختم ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے، نہیں، اگر لیکن اتنا بہتر یہ ہے بزی کہ تھا کوئی کہ نا نماز نہیں پڑھ سکا سفری نماز، تو گھر آ کے وہ سفری پڑھے گا کہ یا نہیں، پھر وہ وہی ادا مکمل کرے پڑھے گا، مکمل پڑھے گا، گا؟ کیونکہ اب وہ صحیح ہے، اپنے گھر صحیح. آ گیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک لیکن ٹھیک آپ جزاک نماز کو صرف یہ سوچ کے آپ نہیں چھوڑیں گے کہ میں سفر میں ہوں تو میں نماز کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہے. ابھی آپ آگے دیکھیں کہ نماز خوف جب آپ دیکھیں گے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ملتا بھی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جنگوں کے دوران بھی نمازوں کو، نماز کے جماعت کو بھی نہیں چھوڑا. تو یہ بالکل بالکل. بالکل، تو یہ آپ کو وہاں سے اس کی ایک اہمیت پتہ چل رہی ہوتی ہے نا. تو اس لیے کہ جیسے کہ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ سم ٹائمز لوگ بازار جاتے ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھتے، کہ بازار میں تو نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو ہم نماز نہیں پڑھتے، یا کہیں گھومنے جاتے ہیں تو وہاں نماز نہیں پڑھتے. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری جو زمین ہے اس کو پاک کیا ہے. آپ کو کہیں پہ بھی جگہ ملے، کہیں پہ بھی کونا ملے، آپ وہاں پہ جا کے اپنے نماز کو اس کے صحیح وقت پہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صرف یہ سوچ کے نماز کو ہمیں نہیں اپنے چھوڑنا چاہیے کہ ابھی ہم بازار آئے ہوئے ہیں، یہ مطلب اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے، پھر وہ ایک گناہ میں آ جائے گا پھر. ٹھیک ہے، اچھا. اچھا، اس میں جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ اگر انسان کوئی جماعت کی نماز جوائن کرتا ہے تو پھر اس کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اس کو اجازت ہے اس بات کی. اور اس کا اس بات کی بھی اجازت ہے کہ اگر وہ جیسے کہ ظہر اور عصر کی اس کی نماز رہتی تھی اور وہ مسجد میں گیا تو وہاں پہ امام صاحب عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو دونوں چیزیں درست ہیں کہ وہ پہلے جا کے عصر کی نماز پڑھ لے اور پھر بعد میں اپنی ظہر کی نماز پڑھ لے. یا دوسرا کام وہ کیا کر سکتا ہے کہ امام صاحب تو عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں اور یہ جا کے اپنے ظہر کی نماز کی نیت کر لے. ٹھیک ہے، ان کے پیچھے، کیونکہ نیتوں کے اختلاف ہو سکتا ہے، ہم اس کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں نا. تو وہ اپنی جا کے ظہر کی نماز کی نیت کر لے اور پھر بعد میں عصر پڑھ لیں.
تو یہ دونوں کنڈیشنز درست ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے مغرب اور عشاء میں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مغرب کی ظاہر 3 رکعتیں ہوتی ہیں، عشاء کی 4 ہوتی ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عشاء کی جماعت اس نے جوائن کی اور مغرب کی نیت کر لے، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ کی نمازوں کی ترتیب سیم ہے تو پھر آپ نماز کو جا کے ایسا سے جوائن کر سکتے ہیں، اور اس کی دلیل ہم پہلے بھی الحمدللہ، اس کو پہلے ہم تراویح کے معاملے میں بھی ہم نے کافی اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس نماز خوف کے احکام، ٹھیک ہے؟ نماز خوف کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کے حالات خطرناک ہو، انسان کو کچھ چیزوں کا ڈر ہو، تو آپ نماز خوف ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ تو ظاہر ہے جنگی حالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے علاوہ کچھ اور حالات بھی ہو سکتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ سیلاب آنے کا خوف ہو سکتا ہے کوئی جنگی درندہ آپ کے آس پاس ہو، کسی جگہ پہ آپ جنگل میں جا رہے ہوں اور آپ کو ڈر ہو کہ کہیں سے کوئی درندہ آ جائے گا، اور یہ کوئی بھی اس قسم کا خوف ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ کو نماز خوف پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور نماز خوف مشروع ہے، یہ شریعت سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت سے مواقع ایسے ملتے ہیں جس میں آپ نے نماز خوف ادا کی تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، نماز خوف ادا کرنے کے مختلف کیفیات ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں، اور وہ آلموسٹ جتنی بھی کیفیات ہیں وہ سب ہی ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز خوف صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تھی، اس کے بعد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن راجح قول کے مطابق، تو جیسے اس کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں کہ قرآن میں جب آیت آتی ہے نماز خوف کے بارے میں، اس میں یہ آتا ہے کہ جب آپ ان کے درمیان ہوں تو آپ ان کے لیے جماعت سے اہتمام کر لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ ہونا تھا ضروری اور انہی کے لیے احکام تھے، تو ہم اس پہ نہیں عمل کر سکتے۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نبی پاک بہت ساری جگہوں پہ قرآن میں ایسے احکامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بات کی، لیکن وہ احکامات جنرل ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کی ایک بہترین مثال آپ کے سامنے یہ ایک آیت میں موجود ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، کہ اور بے شک آپ کی طرف اور ان کی طرف وحی کیا جا چکے جو آپ سے پہلے گزرے، کہ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا گیا، لیکن یہ حکم صرف ان کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک جنرل حکم ہے اور یہ سب کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا صحابہ کرام کا بھی اس پہ اجماع ہے، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی نماز خوف کو ادا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج بھی ویلڈ ہے، آج بھی اگر کوئی ایسا خوف ہے تو آپ نماز خوف ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب نماز خوف میں آپ کو یہاں پہ بہت سی کنڈیشن ایسی ملیں گی کہ کس طریقے سے نماز خوف کو ادا کرنا ہے اور کس طرح سے نہیں کرنا، ان کو بھی ہم کنڈیشنز کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمارے پاس ایسا سچویشن آ جائے کہ ہمیں نماز خوف ادا کرنی ہو۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر دشمن آپ کے سامنے ہو، یعنی کہ دشمن اس طرح سے کہ آپ کے لائک قبلہ آپ کے سامنے ہے اور دشمن اس کے اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے؟ غیر قبلے میں ہو، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اگر ہو تو اس میں ابھی آپ کی مختلف حالتیں ہیں، اور آلموسٹ یہ ساری حالتیں ایسی ہیں جس میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، کہ دشمن غیر قبلے میں ہے اور اس وقت میں نماز کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں آپ کو 5 کیفیات ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ پانچوں ہی کیفیات ایسی ہیں کہ ڈپینڈنگ آن دا سچویشن آپ کسی بھی کیفیت میں اپنے نماز خوف کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ مطلب ظاہر ہے کہ انسان خوف میں ہے، اس وقت بھی وہ اگر جماعت سے نماز ادا کر رہا ہے تو یہ بہت ظاہر ہے ایک بہت پیارا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند بھی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ آپ کو چھوٹ بھی دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ پہلی کیفیت کیا ہے کہ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ کسی جنگ میں ہیں اور جنگ میں پورا ایک لشکر ہے، تو اس لشکر کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک گروہ امام کے ساتھ ہو جائے گا اور دوسرا جو گروہ ہے وہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے چلا جائے گا۔ امام ان کو 1 رکعت پڑھائے، اچھا یہ اس وقت کی کیفیت ہے جب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی جنگ اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے باقاعدہ، لیکن آپ کو خوف ہے کہ دشمن کسی طرف سے آ کے حملہ کر دے گا، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ دشمن آپ کی جیسے قبلے کی طرف نہیں ہے بلکہ پیچھے کی طرف سے آپ پہ آ کے حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ امام صاحب کے ساتھ ہو جائے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ دوسری طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے، یعنی جہاں سے دشمن کے ڈر کا حملے کا ڈر ہے وہاں پہ رخ کر کے وہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ امام صاحب کے ساتھ جو گروہ ہوگا، امام صاحب ان کو 1 رکعت پڑھائیں گے،
اور پھر امام تھوڑی دیر ویٹ کریں گے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی انڈیویجولی دوسری رکعت کو مکمل کر لیں گے، یعنی ایک رکعت انہوں نے امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی، اور دوسری رکعت انہوں نے جلدی جلدی اپنے طور پہ انڈیویجولی وہیں پہ ادا کر لی، اور پھر سلام پھیرا، اور پھر وہ وہاں سے چلے جائیں گے، اور امام ابھی ویٹ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، امام صاحب نے ایک رکعت پڑھی، وہ بھی ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اب یہ والا گروہ چلا جائے گا دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے یا دشمن کو روکنے کے لیے، اور جو دوسرا گروہ تھا اب وہ آ جائے گا، وہ امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ جب وہ لوگ آئیں گے تو وہ ایک رکعت پھر امام صاحب ان کو پڑھائیں گے، اور پھر اس کے بعد امام صاحب جو ہے وہ تشہد میں بیٹھ کے وہ انتظار کریں گے، اور یہ لوگ جو ہے اپنی دوسری رکعت خود سے مکمل کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد سب لوگ ایک ساتھ سلام پھیر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک ایک رکعت ان کی امام صاحب کے ساتھ ہو جائے گی، اور ایک ایک رکعت ان کی اپنی انڈیویجول ہو جائے گی، اور اس طریقے سے دونوں ہی گروہ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک کیفیت ہے کہ اس طریقے سے نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور یہ جو کیفیت ہے اس کے بارے میں پورا ایک واقعہ موجود ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس طریقے سے نماز پڑھائی تھی۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ دشمن تو وہی ہے، غیر قبلہ میں ہی ہے، اب لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، پھر ایک گروہ امام کے ساتھ اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پہلی کنڈیشن میں کیا ہوا تھا کہ ایک گروہ نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی تھی، اور دوسری رکعت انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے انڈیویجولی پڑھ کے اور وہ سلام پھیر کے پھر چلے گئے تھے۔ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک گروہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے، دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اب ایک گروہ جو امام کے ساتھ ہے وہ امام کے ساتھ اپنی ایک رکعت کو مکمل کرے اور دوسری نہیں پڑھے، مطلب ایک رکعت تو پڑھے اور دوسری نہ پڑھے بلکہ وہاں سے چلا جائے، اور پھر دوسرا گروہ آ جائے اور وہ پھر امام کے ساتھ ایک رکعت اپنی پڑھے، اور پھر امام صاحب سلام پھیر دیں، اور یہ جو دوسرا گروہ ہے یہ اپنی ایک رکعت مکمل کر لے اور ایک رکعت اپنی مکمل کر کے چلا جائے، اور جو پہلا والا گروہ ہے وہ اب آ جائے اور اپنی ایک رکعت مکمل کر کے اور پھر سلام پھیر کے چلا جائے۔ یعنی جو پہلا گروہ ہے اس کی نماز میں بیچ میں گیپ بھی آ رہا ہے، وہ ایک رکعت پڑھ کے چلے گئے ہیں جنگ کے لیے، اور پھر وہ آ کے صرف ایک رکعت اور پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف کیفیات ہیں ڈپینڈنگ آن دا سچویشن، کیونکہ اس وقت کے کیا حالات تھے، کس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹریٹجی اختیار کی، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ وہ ساری کیفیات ہیں جو ہمیں آپ کی زندگی سے ملتی ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھائی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری کیفیت میں کیا ہوگا کہ امام ایک گروہ کو دو رکعتیں پڑھا دے اور پھر سلام پھیر دے، ٹھیک ہے۔ ایک گروہ آئے، یعنی وہ لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک گروہ آئے وہ امام کے ساتھ ایک پوری کی پوری امام دونوں رکعتیں ان کو پڑھا دے اور پھر سلام پھیر کے چلے جائیں، پھر دوسرا گروہ آئے اور پھر امام صاحب ان کو بھی دو رکعتیں پڑھا دیں اور پھر اپنا پوری رکعتیں ادا کر کے سلام پھیر کے چلے جائیں، یعنی اس طرح سے ان دونوں گروہ کی تو دو دو رکعتیں نماز ہوگی، جبکہ جو امام صاحب ہیں ان کی چار رکعتیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، یعنی دو رکعتیں ان کی فرض ہو جائیں گی، دو رکعتیں ان کی نفل نماز ہو جائیں گی۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو اس طریقے سے بھی وہاں پہ نماز پڑھائی۔ چوتھی کیفیت یہ ہے کہ ایک گروہ کو جو ہے وہ امام اپنے ساتھ نماز پڑھائے، ایک رکعت پڑھائے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ دشمن کے سامنے رہے، یہ گروہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے، ٹھیک ہے، اور یا پھر یہ کہ امام صاحب بھی مطلب امام صاحب بھی ایک رکعت پڑھ کے اور سلام پھیر دیں، یا پھر یہ گروہ انڈیویجولی سلام پھیر تو امام صاحب بیٹھے ہیں، اور پھر دوسرا گروہ آئے اور وہ بھی ایک رکعت پڑھے اور ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ جو نماز خوف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ اگر آپ نے ایک رکعت بھی پڑھ لی نا، مطلب انہوں نے صرف ایک ایک رکعت پڑھی ہے گروہ نے، امام صاحب کی تو دو رکعتیں ہو جائیں گی، لیکن جو پیچھے لشکر ہے ان کی صرف ایک ایک رکعت ہوگی، تو نماز خوف میں ایک ایک رکعت پڑھنے کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کو اتنا خوف ہے، اتنا زیادہ سچویشن خراب ہے، تو آپ اگر ایک رکعت بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو پانچویں کیفیت ہے اس میں کیا ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک گروہ امام کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک گروہ کیا ہو جائے گا، وہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں گے، اور ایک گروہ دشمن کے سامنے رہے گا، لیکن اس کی پشتیں جو ہے وہ قبلہ کے سامنے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ امیجن کر پا رہے ہیں، یعنی جو دشمن ہے وہ پیچھے سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا،
एक ग्रोह तो किबला रुख हुआ है, यानी एक ग्रोह जो है वो इमाम के साथ किबले की तरफ रुख किया हुआ है, जबकि जो दूसरा ग्रोह है उसने किबले की तरफ, उसकी बैक है, उसका मुंह दूसरी तरफ है, क्योंकि दुश्मन को पीछे की तरफ से आने का डर है दुश्मन का। अब क्या होगा कि जब इमाम साहब तकबीर कहेंगे, नमाज शुरू करेंगे, तो दोनों ग्रोह एक साथ ही तकबीर कह के नमाज शुरू कर दें। एक ग्रोह का मुंह जो है वो तो उसकी तरफ होगा, किबले की तरफ होगा, जबकि दूसरे का उसके ऑपोजिट होगा, वो नहीं होगा। तो इस तरह से एक रकात वो लोग ऐसे अदा करें, और फिर दूसरी रकात के लिए आपस में पोजीशंस को इंटरचेंज कर लें। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक एक उनकी किबले की तरफ रुख करके नमाज रकात होगी, और एक एक रकात उनकी किबले से ऑपोजिट होगी। और लेकिन इस तरीके से भी अल्लाह ताला ने को इजाज़त दी कि आप नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पीछे से दुश्मन के आने का डर है, तो आप इस तरीके से भी आप देखिए, जमात से अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में, तो यही एक बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा आसानियां दी हैं कि जिस तरीके से भी आपके लिए पॉसिबल हो आप नमाज अदा कर लें। अभी आप देखेंगे कुरान की आयत आगे आएंगी इंशाल्लाह, उसमें तो ये कि आप सवारी पर हैं, आप पैदल हैं, आप किसी भी तरीके से हैं, अगर आपको दुश्मन का खौफ है तो आप अपनी नमाज को अदा कर लें। अल्लाह ताला ने उसमें आपको बहुत सारी जो है वो इजाज़त दी है। इसके बाद है, पहली सिचुएशन में क्या था कि दुश्मन आपके ना पीछे से आ रहा है, यानी किबला के ऑपोजिट साइड से दुश्मन आ रहा था। अब जो सिचुएशन है इसमें है कि दुश्मन आपके किबले की तरफ से ही आ रहा है। ठीक है, यानी जिस साइड पर आपको किबला है वहीं से दुश्मन के अटैक होने का भी डर है आपको। तो ये इसमें जो कैफियत बनेगी वो ये होगी कि इसमें भी फिर ये होगा कि दो ग्रोह बना दिए जाएंगे, लेकिन दोनों ग्रोह ही नॉर्मल तरीके से नबी पाक इमाम के पीछे नमाज अदा करेंगे। ठीक है। इसमें इमाम अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करें, और उसके बाद इमाम रुकू करें। अच्छा, जब दोनों ग्रोह उनके पीछे खड़े होंगे, दोनों इमाम के साथ क़याम करेंगे, इमाम के साथ रुकू करेंगे, लेकिन जब इमाम साहब सजदे में जाएंगे तो सजदे में वो एक एक करके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ना करे, मतलब ये भी हो सकता है कि सबके सब सजदे में चले जाओ, पीछे से फिर जो है वो दुश्मन अटैक कर दे, सामने से भी अटैक कर दे अगर सब सजदे में होंगे। असल में हमारी तरह के तो सजदे नहीं होते थे ना, आपको पता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग सजदे में जाते हैं और उठ जाते हैं फौरन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए होता है। सजदा भी आपको बहुत सुकून के साथ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आप देखें तो आपके बारे में ये मिलता है कि आपका क़याम इतना लंबा होता था कि आप उसमें जैसे सूरतुल बकरा भी पढ़ लें, सूरह निसा भी पढ़ लें, सूरह आले इमरान भी पढ़ लें। जैसे कि एक सहाबी के बारे में आता है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नफिल नमाज रात की शुरू कर दी, तो इतनी लंबी आपका क़याम था, और जितना आपका क़याम था उतना ही लंबा आपका रुकू था, और उतना ही लंबा आपका सजदा भी हुआ करता था। यानी तस्बीहात मजीद, देखिए हमें तो अभी तक बचपन से हमने सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला, सिर्फ यही दो तस्बीहात याद की हुई थी रुकू और सजदे के लिए, और हमें पता भी नहीं था बहुत से लोगों को कि इसके अलावा भी आप कुछ और तस्बीहात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब बड़े होके पता चला तो अब कितनी और तस्बीहात हैं, इसके अलावा भी कितनी और हैं जो अभी भी हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसका भी हम सबको एहतमाम करना चाहिए। जी, तो इसमें भी ये है कि अब इमाम के साथ दोनों ग्रुप जो है वो अपनी नमाज शुरू करेंगे, दोनों क़याम करेंगे, दोनों रुकू करेंगे, लेकिन सजदे में वन बाय वन जाएंगे। पहले एक ग्रुप सजदे में जाएगा, और फिर जब वो सजदे से उठ जाएगा तो वो लोग बैठ के वेट करेंगे, और दूसरा ग्रुप सजदे में जाएगा, और फिर जब वो भी उठ जाएगा सजदे से तो फिर ये लोग खड़े होंगे। ठीक है, यानी फिर एक साथ दोबारा क़याम के लिए खड़े होंगे, और फिर दूसरे रकअत में भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी हालत है कि शदीद खौफ है कि दुश्मन किसी भी समय से आ सकता है, वो जो दो कंडीशंस हमने पहले पढ़ी उसमें हमें पता था कि या तो दुश्मन आपके किबले की तरफ से आ रहा था या किबले की बैक से आ रहा था, वो आपको पहले से पता थी ये वाली बात। लेकिन अब ये है कि आपको पता ही नहीं है, दुश्मन किसी भी जगह से आके आपके ऊपर अटैक कर सकता है, तो उसमें क्या है। ठीक है, इसमें ये है कि एक कैफियत तो ये है कि खौफ तो आपको बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत सा खौफ है, लेकिन आपको इस बात का पता है कि ये खौफ अभी जल्दी ही खत्म हो जाएगा, यानी थोड़ा बस पता है आपको कि थोड़ी देर में ये कैफियत खत्म हो जाएगी और नमाज का टाइम बाकी भी रहेगा उस टाइम तक, तो फिर आप अपनी नमाज को थोड़ा सा डिले करके और नमाज के वक्त के अंदर अंदर ही उसको पढ़ लें। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि नहीं, इतना देर हो जाएगी इस कैफे तो खत्म होते थे कि आपका नमाज का टाइम निकल जाएगा, तो ऐसी सूरत में आप जिस हालत में भी हैं आप नमाज पढ़ सकते हैं।
चाहे आप पैदल हैं, चाहे आप सवार हैं, चाहे आप इशारे से पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से भी आप चाहें, चाहे आप किबले की तरफ आपका रुख है, चाहे आप किबले की तरफ नहीं है, जिस हालत में भी आप नमाज अदा कर सकते हैं। तो आप ये देखें ये कितना अल्लाह ताला ने हम सबको आसानी दी है। और इसी वजह से आपको पता है कि जैसे कि देखें बहुत से जो मुसलमान हैं जो जेल वगैरह में बंद होते हैं और नॉन मुस्लिम्स की जेल में होते हैं, और उनके लिए ऐसी कंडीशन सूटेबल नहीं होती कि वो किबला रुख हो सकें, तो इसके लिए भी अल्लाह ताला ने फिर उनको इजाज़त दी है कि वो जिस रुख में भी हों तो वो नमाज को अदा कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि किबला का तयन करना आपकी नमाज की शराइत में से है। आपको किबले की तरफ पूरी की पूरी नमाज में आपको अपने किबले की तरफ ही आपका रुख होना चाहिए। लेकिन ऐसी कंडीशंस में फिर अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी है कि आप जिस कंडीशन में भी हो, जिस तरफ भी आपका रुख हो, आप नमाज को अदा कर लें। अल्लाह ना करे कभी किसी के ऊपर ये सिचुएशन भी आ सकती है कि आप किसी जगह पे कहीं घूमने गए हैं और वहां से आप कहीं मिसप्लेस हो गए हैं, किसी जंगल में फंस गए हैं और कोई दरिंदा आपके पीछे लगा हुआ है, कुछ भी कंडीशंस हो सकती है ना। तो अल्लाह ताला ने तो हर किस्म के हालात में हर किस्म के लोगों को सामने रखते हुए इस तरह के अहकाम दिए हैं कि फिर आप जिस तरह से भी हो, अगर आप भाग रहे हैं, ठीक है, कोई आपके पीछे जानवर लगा हुआ है, उससे बच के आप भाग रहे हैं और नमाज का टाइम आपका निकल रहा है, तो आप उस कंडीशन में भी अपनी नियत करके और नमाज को अदा कर सकते हैं। ठीक है। और फिर एक कंडीशन ये भी है कि बिल्कुल ही आप बिल्कुल ही फंस गए कि नमाज पढ़ने की आपको सिचुएशन बन ही नहीं पाई, ठीक है, इतना ज्यादा खौफ था और बिल्कुल आप जंग में बिजी थे या कुछ भी सजे, उसमें फिर ये है कि आप बाद में भी फिर नमाजों को, अपनी फौत शुदा नमाजों को तरतीब के साथ अदा कर सकते हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें ये वाकया मिलता है कि गज़वा खंदक में आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपकी असर की नमाज फौत हो गई थी। ठीक है, तो फिर आपने जो है वो असर की नमाज को बाद में अदा किया था, उसके वक्त निकलने के बाद अदा किया था। और बाज़ रिवायत में तो ये भी आता है कि आपसे ज़ोहर असर मगरिब इशा यानी चारों नमाजें ही आपसे मिस हो गई थी, तो आपने उन चारों नमाजों को बाद में बिलतरतीब अदा कर दिया था। अच्छा, इसके ये तो अब आपकी उसकी बात है कि आप जंग में हैं, सफर में हैं। इसी तरह से अगर आप हजर में भी हैं तो उस पे भी नमाज खौफ पढ़ना जायज है। ठीक है, जैसे कि हजर में भी कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे कहीं पे कोई फ्लड आ सकता है, कोई कहीं पे कोई आग लग सकती है, या आप अपने घर में बैठे हैं लेकिन वहां पे भी आपको किसी दुश्मन का अटैक होने का डर है, तो उसमें भी आपको नमाज खौफ पढ़ने की इजाजत है। यानी सफर और हजर दोनों कंडीशंस में आप नमाज खौफ अपनी अदा कर सकते हैं। अच्छा, आप में से अब किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नहीं मैम, चले फिलहाल तो चले अल्हम्दुलिल्लाह। असल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र, अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपनी आफियत में रखे, आमीन। के ऐसे सिचुएशन हम लोगों पर नहीं आ रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फिर पता भी नहीं होता और ना हमें इनकी इंपॉर्टेंस लग रही होती है ना। लेकिन अल्लाह ना करे कभी ऐसी सिचुएशन आए तो हमें कम से कम पता जरूर होना चाहिए कि हम किस हाल में और किस तरीके से अपने नमाज को अदा कर सकते हैं। और इससे हमें नमाज की अहमियत के बारे में पता चलता है कि कितनी अहम रुकन है ये नमाज, कि आप किसी हालत में भी आपको इजाजत है कि आप नमाज को छोड़ें। मैम, वो गाजा के लोगों की नहीं वीडियोस आती हैं, वो बिल्डिंग से नीचे दबे हुए होते हैं और जिस भी जी कंडीशन में होते हैं वो नमाज पढ़े हैं, ये इतनी ज्यादा वीडियोस आती बिल्कुल बिल्कुल, तो वही ना कि आप देखें कि ये इसकी अहमियत, इसकी मोहब्बत वही ज्यादा समझ सकते हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहा होता है ना। हम लोग तो अपने घरों में सुकून से बैठे हैं, अपने आराम से नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला और जितने भी मुसलमान जो भी जहां जहाँ पे परेशान है, अल्लाह ताला उन सबको भी महफूज रखे, आमीन। इसके बाद है नमाज खसूफ और नमाज कुसूफ का बयान। चांद गिरन या सूरज गिरन की जो नमाज होती है। अच्छा, ये होता क्या है, आपको पता है कि जब आपको पता है कि जो सूरज है बेसिकली वो ही मेन सोर्स है आपकी लाइट का। ठीक है, जो जमीन तक आपकी लाइट आती है वो सूरज की ही जरिए से आती है। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि चांद भी सूरज की वजह से ही रोशन होता है। अब होता यह है कि जब सूरज की लाइट जमीन की तरफ आ रही होती है, और आपको पता है कि हर चीज अपने अपने ऑर्बिट में मुख्तलिफ मूव कर रही है, जो मुस्तकिल मूवमेंट हो रही होती है हर चीज की ना। तो जब जमीन और सूरज के दरमियान में चांद आ जाए, ठीक है, हर चीज मूव हो रही है,
اب سورج کی روشنی زمین پہ آ رہی ہے، لیکن جب بیچ میں اس کے چاند آ جاتا ہے جس کی وجہ سے سورج کی جو روشنی ہے وہ زمین پہ نہیں آ پاتی، تو اس کو ہم سورج گرہن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر زمین سورج اور چاند کے بیچ میں آ جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو چاند ہے اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی سورج کی ہی روشنی کی وجہ سے روشن ہوتا ہے. تو اگر سورج اور چاند کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے آپ کی، تو پھر جو سورج کی روشنی ہے وہ چاند تک نہیں پہنچ پاتی، جس کی وجہ سے چاند گرہن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بہت نیچرل چیزیں ہیں، سائنٹیفکلی بھی آپ کو اب یہ چیز پروو ہو گئی ہے. اس میں کسی لائک جو بہت سارے لوگ کچھ وہم کرتے تھے کہ شاید اس کی وجہ سے کچھ کسی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس میں جو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ سب توہمات ہے. اتفاق سے ایسا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تھا تو اسی دن جو ہے یہ ہوا تھا، تو لوگ یہ سمجھے کہ یہ ان کے انتقال کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ کلیئر کر دیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نشانیاں دکھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ قیامت کے دن کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جو آپ لوگ قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کس طریقے سے پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے اور سمندروں کو اللہ تعالیٰ اڑا دیں گے اور سب چیزیں. تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی سی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی اس میں بھی جو اور بھی جو کنڈیشنز ہیں اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ اس میں یہ نہ وہ اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. بیسیکلی اگر سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں. اور اس موقع پہ جو ہمیں سنت سے جو طریقہ پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پہ نماز ادا کیا کرتے تھے. اور یہ نماز جو ہے وہ سنت موقدہ بھی ہے کہ اگر ایسا کبھی آپ کے علاقے میں ہو تو بہتر ہے کہ اس موقع پہ جا کے آپ نماز ادا کریں. اس کے خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، اور اس نماز کے لیے عورتوں کو بھی نکلنے کا حکم دیا ہے کہ عورتیں بھی آئیں اور وہ بھی اس نماز میں شامل ہوں، اور سب لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ توبہ و استغفار کریں. ٹھیک ہے. فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ فرض آپ کو پتہ ہے کہ نمازیں 5 ہی فرض ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ سب نفلی نمازیں ہیں، لیکن کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کے خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے، تو یہ ان نمازوں میں سے جس کی تاکید کی گئی ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ کچھ جیسے کہ ہم نے پڑھے تھے کہ کچھ اوقات ایسے جس میں کہ نماز پڑھنا ممنوع ہے، لیکن اگر سورج گرہن یا چاند گرہن ان اوقات میں بھی ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ ممنوع اوقات میں بھی نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سببی نمازیں ہیں. جیسے کہ تحیۃ المسجد کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں تو آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، چاہے وہ آپ کا ممنوع وقت بھی ہو تو بھی آپ کو اس کو پڑھنا چاہیے. تو اس طرح سے یہ بھی ایک سببی نماز ہے. تو یہ بھی آپ اگر ممنوع وقت ہے اس وقت ہی کوئی بھی کنڈیشن آتی ہے تو اس وقت بھی آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں. آپ میں سے کبھی کسی نے ادا کی ہے نماز؟ کبھی موقع ملا ہے ایسا نماز ادا کرنے کا؟ اچھا، کسی کو نہیں ملا. تو اس میں یہ ہے اور پڑھنے کب چاہیے؟ تو پڑھنے اس وقت چاہیے کہ جب گرہن اسٹارٹ ہو. ٹھیک ہے. جس وقت گرہن اسٹارٹ ہو، صرف پریڈکشن پہ نہیں پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ابھی اور بھی سرچ کری تو اس پہ یہ تھا کہ جیسے کہ صرف اگر لوگ آپ کو بتا دیتے ہیں، نیوز کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ ہوگا، تو ایسے صرف پریڈکشنس میں نہیں پڑھنے چاہیے. لیکن واقعی جب اسٹارٹ ہو، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ سورج گرہن ہو رہا ہے یا چاند گرہن ہو رہا ہے، تو اس وقت پہ اس نماز کو پڑھنا چاہیے. اور جس وقت شروع ہو اس وقت سے پڑھنا شروع کر دیں، اور جس وقت تک رہتی ہے کنڈیشن اس وقت تک آپ اس کو نماز کو پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے. اور یہ والی بات کہ ہم ممنوع اوقات میں بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں. اب یہ کہ کیا اس کے لیے جماعت کرنا ضروری ہے یا انڈیویجول نماز ہی پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ جب سورج گرہن ہو تو جب تو جماعت کروانا مسنون عمل ہے، کیونکہ سورج گرہن عموماً دن کے وقت پہ ہوتا ہے نا، تو اس وقت لوگوں کو اکٹھا کرنا، جماعت کروانا آسان ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جب سورج گرہن ہو تو جماعت کروانا مسنون عمل ہے، اس وقت آپ سے ثابت ہے. لیکن جب چاند گرہن ہو، کیونکہ چاند گرہن یوزولی آپ کو پتہ ہے رات کے ٹائم پہ ہوتا ہے، تو اس میں اختلاف ہے کہ چاند جب گرہن لگے تو اس میں بھی جماعت کروانا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے. لیکن اس میں بھی راجح قول کے مطابق یہی ہے کہ جماعت کروانی چاہیے جب چاند گرہن ہو. جب بھی حتی الامکان یہی کوشش کر کے کہ جماعت کروانی چاہیے ہوتی ہے.
اور جیسے کہ ہم نے عورتوں کے لیے بھی بات کر چکے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی ان نمازوں کے لیے نکلنا اور جماعت سے پڑھنا مسنون ہے. اور آپ کو یہ پورا واقعہ یاد بھی ہوگا جس میں حضرت اسما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آئیں اور ان پہ بے ہوشی طاری ہو گئی تھی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب ادا کی تھی اس کی، تو اتنی لمبی آپ کی نماز تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی ڈیورنگ نماز ہی. ٹھیک ہے، تو اس سمے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی اس نماز کے لیے حاضر ہو سکتی ہیں. اچھا، اس کی یہ جو نماز، اس کے لیے کوئی اذان، کوئی اقامت، کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن صرف ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ایک اعلان کیا جاتا ہے آپ کے علاقے میں کہ اس وقت یہ کنڈیشن ہے اور یہ نماز ادا کی جا رہی ہے، تو آپ لوگ آ کے جماعت کو جوائن کر لیجیے. تو یہ اس کا بیسیکلی کوئی اذان، کوئی اقامت نہیں ہوتی. اب اس نماز کو ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا مختلف اقوال ملیں گے. ایک کال کے مطابق تو یہ سمپل 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، جبکہ دوسرا کال کے مطابق یہ اس کی کچھ خاص کنڈیشنز ہوتی ہیں اس نماز کی. یہ عام نوافل کی طرح نہیں ادا کیے جاتے، بلکہ کچھ تھوڑا سا اس میں ڈفرینس ہوتا ہے. اور راجع کال بھی یہی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جب آبزرو کیا گیا اور آپ کی نماز کا طریقہ دیکھا گیا، تو آپ نے اس کو عام نوافل سے مختلف کر کے ادا کیا تھا. کس طریقے سے کیا تھا، اس کا طریقہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے. ایک جو کیفیت آپ کی زندگی سے ملتی ہے کہ آپ نے اس نماز کو 2 رکوع اور 2 قیام کے ساتھ ادا کیا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کیا کہتے تھے کہ سب سے پہلے آپ نے نیت باندھی، سورہ فاتحہ پڑھی. ٹھیک ہے، دعا استفتاح پڑھی، دعا استفتاح سب سے پہلے پڑھی. پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے سورہ کی تلاوت کی. اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ بہت لمبی لمبی سوراز کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی کہ سورۃ البقرہ، اور یعنی آپ کا قیام کافی لمبا ہوا کرتا تھا. تو آپ نے دعا استفتاح پڑھی، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر آپ نے سورہ پڑھی کوئی بھی. اس کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے. رکوع بھی آپ کو اتنا ہی لمبا ہوا کرتا تھا جتنا آپ کا قیام لمبا ہوا کرتا تھا. رکوع کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے آپ نے دوسرا قیام کیا. ٹھیک ہے، یوزولی تو آپ کو پتہ ہے نماز میں رکوع کے بعد ہم کھڑے ہو کے سجدے میں جاتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے دوسری دفعہ پھر قیام کیا. اور یہ قیام بھی آپ کا کافی لمبا تھا، لیکن پہلے والے قیام سے چھوٹا قیام تھا. تو آپ نے وہ قیام کیا، اس کے بعد آپ دوبارہ سے رکوع میں گئے، اور وہی رکوع آپ کا ویسے ہی لمبا رکوع تھا. اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، اور آپ سجدے میں گئے اور 2 سجدے کیے. اور اسی طرح سے سیم آپ نے دوسری رکعت بھی ادا کی. یعنی ایک رکعت 2 قیام، 2 رکوع اور 2 سجدوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی. اچھا، بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے ایک رکعت 3 قیام اور 3 رکوع کے ساتھ بھی کی. اور یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے 4 رکوع اور 4 قیام بھی کیے ایک رکعت میں. لیکن ان دونوں کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ تھوڑے سے ویک ہیں، اور جو زیادہ ویلڈ دلائل ہیں، جو زیادہ اسٹرانگ دلائل ہیں، وہ اسی کے بارے میں ہیں کہ آپ نے ایک رکعت میں 2 دفعہ قیام کیا، 2 دفعہ رکوع کیے. ٹھیک ہے، لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ کی زندگی میں بہت دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، تو سم ٹائمز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے 2 دفعہ کیا ہو، کبھی آپ نے 3 دفعہ کیا ہو، کبھی آپ نے 4 دفعہ بھی کیا ہو. ٹھیک ہے، تو کچھ بھی اس میں سے کر سکتے ہیں، سب کیفیات ثابت ہیں، لیکن زیادہ راجح وہی ہے کہ جس میں آپ نے 2 دفعہ کیا. ٹھیک ہے، یہ بات وہی کہ ڈپینڈنگ آن دا سچویشن، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کبھی بہت سیویئر آ رہا ہو تو آپ نے اپنا قیام 3 دفعہ کر لیا ہو. ٹھیک ہے، تو ڈپینڈنگ آن دا سچویشن آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ جو ویلڈ ہے وہ وہی ہے کہ آپ نے دو دو دفعہ یہ سب کچھ کیا تھا. اچھا، اس میں بھی یہ کہ جو قرات ہے وہ جوہری ہوگی یا سری ہوگی، تو اس کے بارے میں بھی جو راجع قول ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس میں جو امام صاحب قرات کریں گے وہ بلند آواز سے کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ تر نفل نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اس میں آپ کو اصل میں یہ لوگ اس لیے کنفیوز ہوئے کیونکہ جو دن کی نمازیں ہیں وہ زیادہ تر آپ کی سری نمازیں ہیں. جیسے کہ ظہر کی نماز میں بھی آپ کو پتہ ہے سری تلاوت ہوتی ہے، عصر میں بھی سری تلاوت ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو یہ لگا چونکہ یہ بھی کبھی دن میں پڑھی جا سکتی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں بھی سری تلاوت ہو. لیکن جو نفل نمازیں ہیں آپ کی وہ زیادہ تر آپ اگر جماعت سے ادا کر رہے ہوتا ہے تو اس میں تلاوت بھی آپ کی بلند آواز سے ہوتی ہے، جوہری ہوتی ہے. تو یہ نماز بھی آپ کی جوہری تلاوت اس نماز میں بھی کی جاتی ہے. تو الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک بھی مکمل ہو گیا. آپ میں سے کسی کا سوال اگر اس نماز کے بارے میں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس نماز کے بعد خطبہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بتائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں بھی ایکسپلین کیا جاتا ہے. بیسکلی جو اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے. تو الحمدللہ یہ ٹاپک بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی بھی سوال ہے اس کے بارے میں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.
ورنہ ہماری کلاس کا ٹائم بھی ویسے اینڈ ہو گیا ہے۔ اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم کلاس کو اینڈ کریں گے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آگے چلیں گے۔ میم یہ تو جماعت کی بات ہے نا، لیکن اگر سورج گرہن لگے تو ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اس کے بارے میں سورج گرہن میں تو تمام فقہ متفق ہے کہ سورج گرہن کے وقت تو آپ جماعت سے ہی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس میں انڈیویجول نماز کا نہیں ملتا ہمیں، اس میں آپ جماعت سے ہی نماز پڑھیں گے۔ چاند گرہن کے بارے میں جو ہے، کیونکہ سورج گرہن تو آپ کو پتہ ہے دن کے وقت ہوتا ہے، تو اس میں تو یہی تمام فقہ متفق ہیں۔ چاند گرہن کے بارے میں پھر بھی وہ کنٹروورشل ہے، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت سے پڑھنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں انڈیویجولی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی جو ہمیں راجح قول ہے وہ یہی کہ ایسی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ اس میں یہ کہ دیکھیں اگر آپ باہر جماعت کے لیے نہیں جا پا رہے کسی بھی وجہ سے، تو آپ گھر میں 4 5 لوگ 6 لوگ جتنے بھی لوگ ہیں آپ لوگ مل کے پہ جماعت کروا لیں، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور خواتین کے بارے میں، خواتین الگ سے پڑھ سکتی ہیں؟ جی خواتین کے لیے بھی جیسے یہی ہے نا کہ وہ بھی اس نماز کے لیے جماعت میں ہی حاضر ہوں، اور اگر نہیں آپ لوگ باہر جا سکتے تو پھر یہ کہ گھر میں ہی اہتمام کر لیں پھر مل کے جماعت اس طرح سے۔ میں اس کے بارے میں سرچ کر رہی تھی لیکن مجھے کہیں پہ انڈیویجول کے بارے میں نا ملا نہیں کہ آپ انڈیویجولی بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، مجھے یہی ملا ہے جماعت کے بارے میں۔ لیکن پھر بھی اگر مجھے کہیں سے کچھ ملتا ہے نا کہ کہیں اجازت ملتی ہے کہ آپ انڈیویجولی پڑھ سکتے ہیں تو میں آپ لوگ کو انشاءاللہ پہ بتاؤں گی۔ ابھی تک مجھے ایسا نہیں ملا، اس میں یہ ہے کہ آپ جماعت سے ہی ادا کریں۔ ٹھیک ہے چلیں پھر ہم اپنے کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح دین کا علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔